الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ باب نمبر 23 ہے نا عربی کتاب کا؟ باب نمبر 23، باب اس بارے میں کہ اس امت کا بعض حصہ وہ بتوں کی عبادت کرے گا۔ یہ ہم باب پڑھ رہے تھے۔ یہ باب ہم پڑھ رہے تھے جو ان کا ایک شبہ تھا۔ بعض لوگ شبہ یہ لے کے آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں تمہارے بارے میں اتنا نہیں ڈرتا شرک کے حوالے سے جتنا میں تمہارے بارے میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم آپس میں لڑو گے دنیا کی خاطر۔ تو لہٰذا جو لوگ شرک کرتے ہیں اور قبر پرستی کے قائل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ شرک تو ہوگا ہی نہیں، تو لہٰذا ہم شرک نہیں کر رہے۔ یہ ایک شبہ تھا، اس شبہ کی وجہ سے یہ باب قائم کیا۔ تو ہم نے پچھلی کلاس میں جو ہے وہ اس کے جوابات کچھ ذکر کیے تھے۔ تو آپ کو یاد ہے ہم نے کیا جواب ذکر کیے تھے؟ اس شبہ کا کیا جواب ہے، کیا کیا جواب ہیں؟ ایک جواب یہ ہے کہ وہ حدیث جس میں یہ صراحت ہے کہ امت شرک میں مبتلا ہوگی، اس طرح کی حدیث ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ اس حدیث میں تو یہ ہے کہ امت شرک میں مجھے تمہاری ڈر نہیں ہے، اور کچھ حدیث میں ہے کہ شرک میں مبتلا ہوگی۔ تو کیا جواب ہے اس کا؟ تطبیق دی جائے گی کیا؟ مائک دو افنان۔ ہاں، پوری امت بحیثیت مجموعی طور پر شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ ایک جواب تو یہ ہو گیا، یعنی ایک جواب، وعلیکم السلام، ایک جواب تو یہ ہو گیا کہ دوسری طرح بھی احادیث موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس حدیث سے تم استدلال کر رہے ہو وہ معنی بیٹھ نہیں رہا، کیونکہ پھر دوسری حدیث کو ہمیں رد کرنا پڑ جائے گا۔ اگر ہم تمہاری اس حدیث سے وہی استدلال، وہی معنی لیں جو تم لے رہے ہو، تو ہمیں دوسری احادیث کو ٹھکرانا پڑے گا، جو کہ جائز نہیں ہے۔ ایک جواب ہو گیا۔ دوسرا جواب میں نے اور جوابات دیے تھے میرے خیال میں۔ ہاں ہاں، مطلب یہ پہلے جواب میں آ گیا نا۔ دوسرا جواب، ہاں مطلب اس شبہ کا جواب کیا ہے؟ جو قبوری کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ ہم پر شرک کا الزام لگاؤ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ میری امت شرک میں واقع نہیں ہوگی، مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری امت شرک میں واقع ہو۔ ایک جواب تو یہ ہو گیا۔ ہاں، مرتد لوگ ہوئے نا، صحابہ کے زمانے میں بھی ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ صحابہ کا اجماع تھا نا کہ یہ لوگ کافر ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد کفر اور شرک میں مبتلا ہونا جائز ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ جائز نہیں ہے، سوری، یہ مطلب ہوا ہے، واقع ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی کلاس ہے نا، پہلی کلاس میں تھوڑا سا جو ہے نا دماغ کو وارم اپ کرنا پڑتا ہے، دماغ کو نہیں، زبان۔ اور آخری کلاس میں اتنا وارم اپ ہوا ہوتا ہے کہ انجن گرم ہوتا ہے۔ تو آپ کی جو کلاس آتی ہے نا، یا تو پہلی آتی ہے یا آخری آتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک جواب آپ نے شاید یہ بھی بتایا تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو دوسری قوم پہ تم سے پہلی قوموں نے کیا ویسا تم لوگ بھی کرو گے، تو ان میں بھی بہت سے لوگوں نے شرک کیا علم آنے کے بعد، تو مسلمانوں سے بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ ایسے کریں گے۔ ہاں، تو یہ تو پہلا جواب یہ ہے نا کہ دوسری احادیث بھی آتی ہیں جس میں یہ مینشنڈ ہے کہ تم شرک کرو گے، ٹھیک ہے؟ یہ پہلا جواب ہے۔ دوسرا جواب جو ہے میں نے یہ بتایا تھا کہ ہم تمام فقہاء اس بات میں متفق ہیں اور کتب فقہ میں پڑھتے ہیں احکام الردہ، مرتد کے کیا حکم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہونا بالکل ممکن ہے کہ مسلمان ہو کے انسان کافر ہو جائے یا مشرک ہو جائے، تبھی تو ہم مرتد کے احکامات پڑھتے ہیں، اور تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بدل دینہ فقتلوہ، کہ جو اپنے دین کو تبدیل کر دے اس کو قتل کر دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ممکن ہے نا، یعنی ایک مسلمان مشرک ہو سکتا ہے، تبھی تو یہ احکامات ہے نا۔ تو تم جو حدیث سے سمجھے ہو کہ شرک میں مبتلا ہوگی نہیں امت، تو یہ غلط سمجھے ہو، ٹھیک ہے؟ یہ دوسرا جواب ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مل فقر اخشاکم اخشا علیکم، میں تم پر فقر کا خوف نہیں رکھتا کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، لیکن میں یہ ڈرتا ہوں کہ تم پر دنیا کھول دی جائے گی، ان تبسط علیکم الدنیا، کہ تم پر دنیا کے خزانے کھول دیے جائیں گے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر دنیا کے خزانے کھول دیے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی الفاظ ہیں کہ میں تم پر فقر کے بارے میں نہیں ڈرتا۔ تو کیا فقیر نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں؟ ہے نہیں، ہے نا؟ وہی الفاظ ہیں، دیکھیں الفاظ کیا ہیں، واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اللہ کی قسم میں یہ نہیں ڈرتا تم پر کہ تم میرے بعد شرک کرو، جس حدیث سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ اور جو میں نے حدیث پڑھی وہ کیا ہے، فواللہ ما الفقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، کہ اللہ کی قسم فقر کا خوف نہیں ہے تم پر،
خوف یہ ہے کہ دنیا کے خزانے تم پر کھول دیے جائیں گے اور تم آپس میں لڑ پڑو گے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فقیر نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس خوف کا ذکر کر رہے ہیں اس کی خطرناکی یا اس کی ہیبت بتانا مقصد ہوتا ہے کہ تم پر دنیا کھول دی جائے گی, لہٰذا سے بچ کے رہو. یہ مراد نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ تمہارے اندر شرک نہیں ہوگا یا تمہارے اندر فقر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو جو تم اس حدیث کا جواب دو گے وہی ہمارا جواب اس حدیث کا ہوگا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مجھے تم پر شرک کا خوف نہیں ہے, لیکن مجھے جو تم پر خوف ہے وہ یہ ہے کہ تم آپس میں تنافس ہو, تم آپس میں لڑو گے مال کی خاطر, دنیا کی خاطر, یا آپس میں کوئی فتنہ فساد ہوگا, آپس میں لڑو گے. شرک سے زیادہ بڑا فتنہ نہیں, یہ مراد نہیں لی جا سکتی. مراد یہ لی جا سکتی ہے کہ شرک, ابھی توحید تو میں نے اتنی مطلب واضح کر دی نا, یعنی یہ جو ہے اب مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو ایک بڑا فتنہ قرار دیا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک یہ فتنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اپنے بعد میں نے عورتوں سے بڑھ کے فتنہ نہیں چھوڑا. عورتوں سے, اس کا مطلب یہ تھوڑی عورت کا فتنہ جو ہے وہ شرک سے بڑا ہے. مقصد ڈرانا ہوتا ہے کہ بھائی مجھے لگتا ہے کہ اس سائڈ پہ جو لوگ توحید پر تو ہیں اور جو لوگ شرک کے فتنے سے بچ گئے ہیں, لیکن جو لوگ شرک کے فتنے سے بچ گئے مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ عورتوں کے فتنے میں نہ پڑ جائے. وعلیکم السلام. یہ مقصد ہوتا ہے احادیث کا. اس طرح کی احادیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شرک اگرچہ لیول اس کا فتنے کا زیادہ ہے, لیکن جو لوگ شرک سے بچ گئے مجھے یہ ڈر ہے کہ تم آپس میں لڑ پڑو گے اور اپنی آخرت برباد کرو گے. تو لہٰذا یہ نہیں سمجھنا کہ ہم شرک سے بچ گئے تو بس ہم بچ گئے. عورتوں کا فتنہ ہے, دنیا کا فتنہ ہے, آپس میں لڑ جھگڑنے کا فتنہ ہے. اور لائٹ بھی چلی گئی. نہیں, یہ فتنہ نہیں ہے. کیا؟ ہاں, ماں باپ اولاد بھی فتنہ ہے, بیوی بھی فتنہ ہے, شوہر بھی فتنہ ہے. تو ہم ویسے بھی پچھلی کلاس کا ریوائز کر رہے ہیں. تو ایک تو جواب کیا ہو گیا کہ دوسری طرح کی احادیث بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے, ہاں یہ اچانک ایسے ہی گرا, کوئی حرکت نہیں ہوئی, ایسے ہی گر گیا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے. ہاں نہیں, کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے. تو ایک جواب تو یہ ہو گیا دوسری طرح کی احادیث موجود ہیں. دوسرا جواب کیا ہو گیا کہ جن حدیث سے تم استدلال کرو ایسے ہی الفاظ فقر کے بارے میں بھی ہے, تو تم یہ کہو گے کہ امت مسلمہ فقر میں مبتلا نہیں ہوگی. یہ کہو گے نا کہ پوری امت فقیر نہیں ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اوور آل امت مسلمہ کی جو مالی حالات ہیں وہ اچھے ہوں گے. اور ایسا ہے؟ ایسا ہی ہے, ایسا نہیں ہے. عیاشی لگی ہوئی ہے, اسی نے تو ہمیں وہ کر دیا ہے بالکل. ہم وعلیکم السلام, ہم بالکل جو ہے وہ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, نہ تلوار ہے ہاتھ میں نہ توحید ہے ہاتھ میں. اچھا جی, تو ہاں پہلے توحید چلے گی پھر تلوار چلے گی. توحید نہیں ہے تلوار کیسے چلاؤ گے؟ تیسرا جواب کیا ہے کہ مرتدین صحابہ کے زمانے میں پائے گئے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا, فرضیت زکوٰۃ کا انکار کیا, تو بھائی مرتد ہوئے نا وہ. اسی طرح دیگر جو قبائلی علاقے تھے وہاں پہ بھی مرتد ہوئے لوگ. اور چوتھا جواب یہ ہے کہ تم خود اہل توحید کی تکفیر کرتے ہو, تم خود وہابیوں کی تکفیر کرتے ہو. یعنی ایک تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ امت مسلمہ شرک میں مبتلا نہیں ہوگی, اور پھر تم ان کو گستاخ اور کافر کہتے ہو. یہ تو انکنسسٹنسی ہے نا, یہ تو تناقض ہے. ٹھیک ہے, اور ایک اور جو حدیث جس سے استدلال کرتے ہیں نا وہ یہ کہ ابلیس آج مایوس ہو چکا. آپ کا نام؟ اب نئے اسٹوڈنٹ ہیں, اچھا کہاں پڑھتے رہے؟ اچھا, اور دوسرا سال گھر پہ, تیسرا سال یہاں. اچھا یہ دوسرا, ہاں یہ تیسرا وہ وارم اپ ہو رہا ہے. تو اچھا جی, پہلا سال کا پڑھا ہے مادر سلفی میں 2 سال پہلے. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اور ہم سب کو بھی. تو کتنے جواب ہو گئے بھائی؟ 3 نہیں 4 ہو گئے نا, کہ یہ بھی تو اہل توحید کی تکفیر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر ایک اور میں یہ بتا رہا تھا کہ دوسری جو حدیث ہے جس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ جزیرہ عرب میں سے مسلمانوں سے مایوس ہو گیا کہ وہاں پہ شرک ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس حدیث کا جواب اب دے رہا ہوں. اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ ابلیس مایوس ہو گیا نا, تمہیں ابلیس کی مایوسی پر یقین ہے کہ مطلب ابلیس غلطی نہیں کر سکتا, یعنی ابلیس مایوس ہو گیا تو اس کا مطلب اب شرک نہیں ہوگا. ابلیس کوئی عالم الغیب ہے, ابلیس جانتا تھا. تو ابلیس اگر مایوس ہو گیا تو آج ہو گیا, اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ مایوسی میں رہے گا. اگر مایوس ہو جاتا تو پھر وہ
وسوسے نہ ڈالتا. تو ابلیس کی مایوسی پہ تمہیں اتنا یقین ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس مایوس ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ابلیس مایوس ہو گیا ہے. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ کفار مایوس ہو گئے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ابلیس مایوس, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ابلیس کا عمل کیا ہے, ابلیس مایوس ہو گیا. یہ تھوڑی بتایا کہ وہ صحیح بات میں مایوس ہوا یا نہیں ہوا, یہ تھوڑی بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بھائی شرک تو ہوگا, لیکن ابلیس چونکہ عالم الغیب نہیں ہے, ابلیس کو تو نہیں پتا کہ آگے شرک ہوگا یا نہیں ہوگا. ابلیس تو آج مسلمانوں کی کنڈیشن دیکھ کے مایوس ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ابلیس مایوس ہو گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ ابلیس کی مایوسی برحق ہے, اب ایسا ہو بالکل سالڈ مایوسی ہے اس کی, یہ تو نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, اس حدیث کا جواب یہ ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب جو کیا ہے وہ صحابہ کو کیا ہے, تم سے مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب میں. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہمیں پتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں جو ہے وہ شرک واقع نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے, اس حدیث کا جواب یہ بھی ہے. تو پہلا اس حدیث کا جواب, پہلا جواب تو یہ کہ ابلیس معصوم نہیں ہے, عالم الغیب نہیں ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ خطاب صحابہ سے تھا. اگر مان بھی لیا جائے تو یہ خطاب صحابہ سے تھا. ہاں, واپس سے بتائیں. ایسے ہی ہے. ہاں ہاں, یہ بھی جواب ہو سکتا ہے کہ جزیرہ عرب نا, تو تم تو جزیرہ عرب کی تکفیر کے قائل ہو, تم تو جزیرہ عرب کی تکفیر کے قائل ہو. بہرحال بہت سارے جواب ہو سکتے ہیں. تو یہ اتنا اعتراض جو ہے نا وہ ایسے ہی ہے. بہرحال ہم نے بہت سارے جوابات دے دیے اس کے, الحمدللہ کافی ہیں. اچھا جناب, اب ہم کہاں پہ تھے؟ ہم نے آیات پڑھ لی تھیں اور حدیث شروع ہو گئی تھی. کون سی؟ ابو سعید خدری رضی اللہ, ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث جو ہے وہ ہو گئی تھی پوری, کہ تم ضرور نہیں ہوئی تھی نا. اچھا جی, چلیں ایسے پڑھتے ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, تم ضرور بالضرور ان لوگوں کے طریقے کو پیروی کرو گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں. حذف القذة بالقذة, میں نے یہ معنی بتایا تو مجھے یاد ہے, قذة بالقذة. اچھا, آخر میں جو ہے نا اخرجاہ, یعنی حدیث کے آخر میں دیکھیں اخرجاہ تسنیہ کا صیغہ ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں نے نکالا, یعنی امام مسلم اور امام بخاری ان دونوں نے اپنی اپنی صحیح میں اس حدیث کو لائے. اگرچہ یہ جو حدیث جو ہے وہ اس کی نسبت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی طرف کی گئی ہے, لیکن یہ حذف القذة بالقذة یہ الفاظ جو ہے مسند احمد کے ہیں, یہ صحیح بخاری اور مسلم کے نہیں ہے. صحیح بخاری اور مسلم کے جو الفاظ ہیں نا وہ شبرم بشبر وذراعا بذراع, ٹھیک ہے. معنی البتہ ایک ہی ہے کہ شبرم بشبر کا معنی یہ قدم بقدم اپنی پہلے امتوں کو وہ فالو کریں گے, ان کی پیروی کریں گے. اور قذة بالقذة کا مطلب یہی ہے کہ جو تیر پہ, یا تیر جو ہوتا ہے اس پہ جو ریشم ہوتے ہیں, پڑ لگے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بالکل جو ہے وہ برابر ہوتے ہیں تاکہ تیر سیدھ میں جائے, ایک سیدھ میں جائے. تو یعنی جیسے کہ پر یہ برابر ہیں ویسے ہی تم بالکل بعینہ, نہ زیادہ نہ کم, ان کی پیروی کرو گے. مراد یہ بتانا ہے کہ بالکل قدم با قدم. کیسے پیروی کرو گے؟ حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه, کہ گویا اگر ان میں سے کوئی گو کے بل میں داخل ہو تو تم بھی داخل ہوگے. اب گو کے بل سے تشبیہ کیوں دی ہے؟ گو پتہ کیا ہوتا ہے؟ سانڈا کہتے ہیں اس کو, گوئی کہتے ہیں اردو میں. یہ ریپٹائلز کی قسم میں آتا ہے. آپ اس کو گوگل پہ سرچ کریں گے گو کو, تو اس کو جو ہے وہ ریپٹائل جیسی قسم آپ کو دکھے گی. اگر یہ حلال ہے, پتہ ہے آپ کو, یہ اگر آپ کو دیکھ کے کراہت آئے گی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گرلڈ گو, آپ سمجھ لیں ایک طریقے سے اس کی شکل جو ہے نا وہ بڑی سی لیزرڈ جیسی ہے. ہاں, مجھے نہیں پتا اس کو سانڈا کہتے نہیں کہتے, اس کو گو کہتے ہیں, سانڈا نہیں کہتے میرے خیال میں. نہیں بھائی, گو حلال ہے, تو حدیث میں بالکل واضح ہے. ہاں, سانڈا اور گو, زب کو اردو میں گو کہتے ہیں. گو, آپ واپس سے پوچھیے گا, ہو سکتا ہے, ہاں ہو سکتا ہے آپ لوگ غلطی, گو ہی کہتے ہیں اس کو. ابھی اگر سانڈے اور گو میں فرق ہے تو گو حلال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ گرلڈ گو پیش کیا گیا تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کراہیت محسوس ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا. تو
خالد بن ولید وہاں بیٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کھایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے. خالد بن ولید نے پوچھا کہ کیا حرام ہے؟ کہا نہیں, میں اس کو اپنے علاقے میں پاتا نہیں ہوں, یعنی اس کو میں تھوڑا سا مجھے اس میں کراہیت ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے, بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر وہ چیز جو آپ کے مزاج میں نہیں بیٹھتی یا آپ کے مزاج کے موافق نہیں ہے یا آپ کی طبیعت پسند نہیں کرتی تو اس کو آپ حرام کہتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو حرام ہونا الگ چیز ہے اور طبیعی مزاج ہونا الگ چیز ہے. اچھا چلے اس کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. ہم نے مدرسے میں اس طرح کی احادیث جتنی بھی پڑھی ہمارے مشائخ نے اس کو گوئی پڑھایا ہے. ہاں تو ابھی ہم انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے مزید. پتہ نہیں, میرے علم میں نہیں ہے. ہاں بھائی یہ جو ہوتا ہے نا, ان کو ہنٹ کر کے بھی کھایا جا سکتا ہے. شکار شکار, اللہ عالم. ابھی چلیں نا, یہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں. لائیں گے تو آپ جتنی مزے لے لے کے جو پوچھ رہے ہیں نا سوال, کوئی بھی کھائے گا نہیں. ہاں اچھا چلیں چھوڑیں. حتی لو دخلوا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حتیٰ کہ, ہاں انگلش میں اس کو مانیٹر لیزرڈ کہتے ہیں. حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموہ, حتیٰ کہ ان میں سے کوئی, اب یہ جو گو کا جو بل ہوتا ہے وہ اس سے تشبیہ دی, یعنی گو کا بل نہایت تاریک اندھیرے والا, بدبودار اور تنگ ہوتا ہے. یعنی یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اگر ایسا عمل کیا جس کی خباثت اتنی واضح ہے تو تم بھی کرو گے. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہو کھلے راستے میں تو تم بھی کرو گے. یعنی تم بالکل ان کو ایگزیکٹلی فالو کرو گے جو وہ کر کے گزر چکے ہیں. اور ویسے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آج ثابت ہو چکی ہے. ہم دیکھیں ایک روایت میں آتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا الیہود والنصارہ, کہ صحابہ نے پوچھا کہ یہود اور نصارہ ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن, تو اور کون, یعنی تم ان کی پیروی کرو گے. اور دوسری روایت میں جو ہے نا وہ فارس اور روم کے الفاظ آتے ہیں. یعنی دونوں روایت میں جمع تطبیق یہ دی جاتی ہے کہ دین کی اصول اور دین کی فروعات میں تم یہود اور نصارہ کی پیروی کرو گے, اور سیاست میں تم فارس اور روم کی پیروی کرو گے. ٹھیک ہے, یہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس طرح سے تطبیق دی ہے. یعنی میں نے بتایا کہ دوسری روایت میں فارس اور روم کے الفاظ آتے ہیں, اس روایت میں کیا یہود اور نصارہ کے. تو تطبیق حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے یہ دی ہے فتح الباری میں کہ فارس اور روم کی پیروی تم سیاسی معاملات اور جو حکم وغیرہ ہیں اس میں کرو گے, اور یہود و نصارہ کی پیروی تم دین کے معاملات میں کرو گے. یعنی جیسے یہود و نصارہ نے کتاب اللہ میں تحریف کی, تعویل کی, کتاب اللہ کا معنی چینج کر دیا, الفاظ چینج کر دیے, تو تم بھی, اور یہ ہو چکا, یعنی بہت سارے مسلمانوں نے قرآن کے معنی کو چینج کر دیا, اللہ کی صفات کی تعویل کر دی, اللہ کے صفات کا معنی چینج کر دیا, اس کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے, اسی طرح جیسے کہ یہودیوں نے ناموں کو تبدیل کر کے چیزوں کو جائز قرار دے دیا, اسی طرح مسلمانوں نے بھی ناموں کو تبدیل کر کے چیزوں کو جائز قرار دے دیا. انٹرسٹ کو جو ہے وہ پروفٹ کہہ کے یا اسلامک بینکنگ کہہ کے, کمرشل بینکنگ کو آپ نے حلال قرار دے دیا اسلامک بینکنگ کہہ کے. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ نے جو ہے وہ شراب کو حلال کہنا, اسی طرح میوزک کو آپ نے حلال قرار. میں بھی ایک دو دن پہلے جو ہے وہ حمزہ علی عباسی, جانتے ہیں ان کو, اس کا اسٹیٹس میں نے پڑھا, مجھے یہ حدیث یاد آ گئی کہ واقعی ایسا ہی ہوا. بالکل جو ہے وہ کوئی دین کا انچر پنچر بالکل فارغ کر دیا نا, دین فارغ کر دیا دین. تو یہ آپ دیکھیں غامدی صاحب ہیں, یہ سب جو ہیں, یہ سب انہوں نے نام کو تبدیل کر دیا ہے, اصطلاحات چینج کر دی ہیں اور ان کو حلال قرار دے دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے میری امت میں جو شراب کو نام چینج کر کے اس کو حلال کر دیں گے. حدیث ہے. ہاں شراب کی مثال جیسے کہ کھجور کی شراب جو ہے وہ بہت سے لوگوں نے اس کو حلال قرار دیا ہے. ٹھیک ہے, ایک ہوتی ہے نبیز جو ہوتی ہے وہ اگر کھجور کو پانی میں رکھ دیا جائے اوور نائٹ تو ایک آدھ دن سے تو اس میں نشہ نہیں آتا, لیکن اگر اس کو 2-3 دن 4 دن چھوڑ دیا جائے تو اس میں نشہ آ جاتا ہے. تو بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ شراب وہی ہے جو صرف کھجور سے بنائی جائے, حلال ٹھہر گئی دوسری شراب ہے آپ کی. ہاں 3-4 دن اس میں نشہ آ جاتا ہے, وہ نبیز نہیں رہتی, وہ شراب ہو جاتی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ کتنے دن بعد نشہ آتا ہے, عموماً جو ہے وہ 1-2 دن سے فرق نہیں پڑتا. تو بتائیے رہا تھا کہ فارس اور روم جہاں پہ مراد ہے وہاں پہ سیاست مراد ہے, اور جہاں یہود و نصارہ, یعنی تم یہود و نصارہ کی دین میں ان کی پیروی کرو گے.
جو جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں تم بھی وہی حرکتیں کرو گے. اگلی حدیث پڑھیں, اگلی حدیث پڑھیں. مائک لے, مائک. ہاں ہاں مجھے بھی گرمی ہو رہی ہے. مائک لے کے پڑھیں, جو بھی پڑھیں مائک لے کے پڑھیں. سیدنا صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, عربی میں. ولی مسلم عن صوبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی ان اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ زوال الارض لی الارض ارضا لی الارض فرأيت مشارقها ومغاربها وان امتی سيبلغ ملكها ما زوی لی منها ما زوی علی منہا ما زوی لی منها وأعطيت زویہ مجھول کا سیکھا ہے. وأعطيت زہا پر آپ کے پاس جو ہے وہ ضمہ نہیں ہوگا. اچھا بھائی دیکھیں, مسلم کی روایت ہے. ہم کیا مسئلہ کیا پڑھ رہے ہیں کہ اس امت کے بعض لوگ جو ہیں وہ شرک میں مبتلا ہوں گے. یہ مسئلہ پڑھ رہے ہیں. مصنف رحمہ اللہ یہ چیز ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. پچھلی حدیث سے یہ کیسے ثابت ہو رہا تھا کہ تم یہودیوں اور عیسائیوں کو ان کی پیروی کرو گے, اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی جو ہے وہ دونوں شرک میں مبتلا ہوئے تھے, لہٰذا یہ امت بھی شرک میں مبتلا ہوگی. اب اگلی جو حدیث ہے اس میں کیسے یہ بات ثابت ہو رہی ہے. حدیث لمبی ہے, حدیث کو ہم پڑھ لیتے ہیں اور جو محل استشہاد ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں, یعنی جس ٹکڑے سے جو دلیل لی گئی ہے. صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ان اللہ تعالیٰ نے زوالی زوا ہے نیچے زوی ہے, ٹھیک ہے آپ کے پاس کہاں ہے, نیچے بھی زوی ہے, زوا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی میرے لیے زمین, سمیٹ دی. فرأیت مشارقها و مغاربها, تو میں نے زمین کے مشرقی جانبیں بھی دیکھی اور مغربی جانبیں بھی دیکھی. اس میں دو مطلب ہو سکتے ہیں, یعنی حقیقتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مشرق اور مغرب سمیٹ کے آگے دکھا دیا ہو, سمیٹ دیا حقیقتاً مشرق اور یعنی دنیا سمیٹ دی ہو حقیقتاً, یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حقیقتاً تو نہیں سمیٹ دیا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بینائی ہے اس میں زیادہ اتنی قوت بخش دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کا ویژن اتنا براڈ ہو گیا کہ وہ مغرب اور مشرق دونوں جانب دیکھ رہے تھے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کے موقع پر جب کفار مکہ نے ان سے کہا کہ بیت المقدس کی کریکٹرسٹکس اور صفات بیان کرو, تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس ان کی آنکھوں کے سامنے دکھا دیا تھا, ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ بتا رہے تھے کہ میں بیت المقدس کو دیکھ کے ایک ایک چیز ان کے بارے میں بتا رہا تھا. تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ بینائی میں قوت بخش دی گئی یا پھر واقعی ان کو سمیٹ دیا گیا, دونوں معنی ہو سکتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ آپ دیکھیں کہ اسلام جو ہے وہ مشرق اور مغرب میں زیادہ پھیلا ہے بنسبت جنوب اور شمال میں. نارتھ اور سدرن سائڈ پہ اتنا اسلام نہیں پھیلا جتنا مشرق اور مغرب میں پھیلا ہے. وَإِنَّ أُمَّتِي, اور بے شک میری امت سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا, ان قریب پہنچے گی اس کی ملکیت مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا, جہاں تک کہ میرے لیے سمیٹ دیا گیا. یعنی میری امت یعنی اسلام جو ہے وہ مشرق اور مغرب جو میری آنکھوں کے سامنے سمیٹ دیا گیا ہے, اسلام جو ہے یہاں تک پہنچے گا. یعنی اس میں فتوحات کی طرف اشارہ ہے جو کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کے زمانے میں ہوئی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَأُوتِيتُ الْكَنْزَيْنِ, مجھے دو خزانے دیے گئے, الاحمر والابیض, ایک لال اور ایک سفید. لال سے مراد سونا ہے, سونا یعنی اس میں اشارہ ہے کہ قیصر فتح کیا جائے گا, یعنی قیصر کے خزانے میری امت کو دیے جائیں گے. اوتیتو یعنی مجھے دیے جائیں گے, یعنی میری امت کو دیے جائیں گے. مجھے دیے جائیں گے مطلب میری امت کو دیے جائیں گے. یہ جو احادیث پر ہم چھوٹی چھوٹی بات بیان کریں نا کلاس میں, یہ بھی ایگزام میں آ سکتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ مثال کے طور پر اگر میں حدیث یہ پیش کر کے میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ احمر اور ابیض سے کیا مراد ہے. ضروری نہیں ہے کہ جس مقصد کے لیے مصنف رحمہ اللہ حدیث باب میں لائیں صرف وہی مقصد میں آپ سے پوچھوں. چونکہ میں حدیث آپ کو پوری ایکسپلین کر رہا ہوں, لہٰذا میرا یہ حق ہے کہ میں آپ سے اس کے بارے میں سوال کروں, اور آپ کا یہ حق ہے کہ آپ جواب دیں, بلکہ یہ بھی میرا ہی حق ہے, جواب آپ ہی دیں گے. جی, احمر سے مراد کیا ہے؟ لال. لال مطلب الذهب, سونا. اور سونا کیونکہ سونے کی اغلبیت جو ہے وہ قیصر میں تھی. اور ابیض یعنی سفید چیز. سفید چیز کیا ہوتی ہے جی؟ چاندی. اور چاندی جو ہے وہ کسرا, یعنی یہاں پہ مراد جو ہے وہ کسرا ہے. تو یعنی قیصر اور کسرا کے خزانے میری امت کو دیے جائیں گے, یعنی فتوحات کی طرف اشارہ ہے. یہ معنی کس نے بیان کیا ہے؟ یہ محدثین نے بیان کیا ہے. اصل میں دیکھیں یہ اسلوب عربی ہے, ٹھیک ہے. یہ صحابہ جانتے تھے کہ احمر سے مراد کیا ہے, کیونکہ اس دور میں احمر اسی چیز کو کہتے تھے. اگر میں اس کا لٹرل ترجمہ کروں تو ترجمہ لٹرل ہے کہ لال اور سفید.
اب ہمیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن یہ اسلوب عربی میں معروف ہے, تو انہوں نے یہ ایکسپلین کر دیا کہ بھائی اپنے بعد اجمیوں کو کہ یہ چیز سے مراد یہ ہے. جی الگ الگ ہے, الگ الگ ہے. پرشیا اور روم, روم ہے نا, روم اور فارس, صحیح ہے. پرشیا یعنی فارس, روم یعنی روم, روم کیسا روم ہے. وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي, اور بے شک میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے یہ سوال کیا, یعنی دعا کی. کیا دعا کی؟ اللہ یہلکھا بسنۃ بعامہ, کہ میری اے اللہ میری امت کو عام قحط سالی سے ہلاک نہ کرنا, یعنی ایسی قحط سالی نہ بھیجنا کہ پوری امت ہلاک ہو جائے. دوسری دعا کیا کی؟ دوسری دعا یہ کی کہ وَأَلَّا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ, کہ اللہ میری امت پر ان کے باہر سے کوئی دشمن مسلط نہ کرنا جو ان کی بیضہ یعنی ان کی پوری جماعت کو اکھیڑ دے, یعنی ان کی پوری جماعت کو ہلاک کر دے. پوری یعنی امت مسلمہ پوری مجموعی طور پر جو ہے وہ کسی فورن اینیمی کا شکار ہو جائے. یہ دو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. آگے وَإِنَّ رَبِّي قَالَ, اور بے شک میرے رب نے کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا رب کلام کرتا ہے, کلام حقیقی. اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے, قرآن بھی اللہ کا کلام ہے. میرے رب نے کہا یا محمد, اے محمد. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نام سے نہیں پکارا کبھی, اور وہ کہتے ہیں جی قرآن میں دکھاؤ کہاں ہے, بے شک قرآن میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے نام سے نہیں پکارا, ڈائریکٹ مخاطب نہیں کیا, لیکن اس حدیث میں بہرحال آ گیا یا محمد, اے محمد. بے شک میں اذا قضیت قضاء, جب میں کوئی معاملہ تقدیر لکھ دوں یا معاملہ جو ہے فیصلہ کر لوں, فإنہ لا یرد, تو پھر لوٹایا نہیں جاتا, یعنی وہ اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا. جو تقدیر میں ہو چکا, میں لکھ چکا, فیصلہ کر چکا, وہ ہو کر رہے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ حدیث جو آتی ہے کہ لا یردو, کہ کوئی چیز دعا کو, کوئی چیز تقدیر کو رد نہیں کر سکتی مگر دعا, یعنی دعا تقدیر کو چینج کر سکتی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ تقدیر دو قسموں کی ہے, ایک تقدیر معلق ہے اور ایک تقدیر مبرم ہے. یعنی مبرم یعنی جو فکسڈ, جو کہ لوح محفوظ میں ہے, ٹھیک ہے. اور جو تقدیر معلق ہے وہ اعمال صالحہ سے اور دعاؤں سے یہ تبدیل ہو جاتی ہے. وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ, اب سوالات میں تھوڑے سے بعد میں لے رہا ہوں, اس کو ختم کریں. وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ, اور بے شک میں نے تجھے دیا تیری امت کے لیے کہ اللہ اہلکہم بسنۃ عامہ, کہ میں ایک عام قحط سالی کے ذریعے تیری امت کو ہلاک نہیں کروں گا. یعنی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی قید کے قبول کی. دوسری دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہ قید کے ساتھ, مقید قبول کی اللہ تعالیٰ نے. کیا قید, کس قید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قبول کی؟ وَأَلَّا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ, کہ میں دشمن کو مسلط نہیں کروں گا جو خارج دشمن ہوگا, ٹھیک ہے, جو مسلمانوں میں سے نہیں ہوگا. یعنی کفار کو میں مسلمانوں پر, مسلم امت پر مسلط نہیں کروں گا اس طرح کہ وہ ان کی پوری جڑوں کو اکھاڑ دے. وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِ, اگرچہ یہ دنیا کے کونوں کونوں سے آ کے مسلمانوں کو ہلاک کرنا چاہیں تو بھی یہ میں ان کو ہلاک نہیں کروں گا, یعنی ایسے دشمن ان پر مسلط نہیں کروں گا. حتیٰ, اب یہ شرط ہے, یعنی اس دعا کی قبولیت کی شرط کیا ہے, یہ حتیٰ کے بعد آ رہی ہے. اور وہ کیا شرط ہے؟ یعنی یہ میں دعا قبول کروں گا, یعنی باہر سے کوئی دشمن تم پر مسلط نہیں ہوگا, یہاں تک کہ یکون بعضهم یہلک بعضا, یہاں تک کہ مسلم امت آپس میں لڑنا پڑے. ویصبی بعضهم بعضا, اور بعض کو لونڈی اور غلام بنانے لگے. یعنی جب ان کے درمیان جنگ چھڑ جائے گی, جب یہ آپس میں لڑنے لگیں گے, تو پھر میری دعا, میں اس کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا کہ باہر سے تمہارے پر کوئی دشمن مسلط ہو جائے اور تمہاری جڑوں کو اکھاڑ دے, یعنی تمہارا کھانا خراب کر دے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری مسلم امت بالکل زیرو ہو جائے گی, یہ نہیں, مطلب مسلم امت بالکل اس کو گراؤنڈ کر دیا جائے گا, اس کی حیثیت باقی نہیں رہے گی, اس کا پارا کر دیا جائے گا. یہ ہوا ہے, کب ہوا ہے؟ تاتاریوں نے کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ. حتیٰ کہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ پائلز پہ پائلز پر. اس دور کے کچھ علماء یہ سمجھتے تھے کہ یاجوج ماجوج ہیں, کیونکہ یاجوج ماجوج کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنی بے دردی سے قتل کریں گے, قتل عام. تو مسلمانوں کا جو قتل عام ہوا ہے اور مسلمانوں کا جو کتب کا ورثہ ہے اس میں جو ضائع ہوا ہے یہ تاتاریوں میں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی جہاد کیا تاتاریوں کے خلاف, تو انہوں نے بالکل جو ہے وہ اس وقت مسلمان آپس میں لڑ چکے تھے. مسلمان آپس میں کب سے لڑنا شروع ہوئے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے, ٹھیک ہے. اور حدیث میں آگے آ رہا ہے کہ جب ایک دفعہ تلوار اٹھ جائے گی تو پھر واپس قیامت تک نہیں رکھی جائے گی, یعنی اب مسلمان لڑتے رہیں گے. یعنی اب کوئی ایکسٹرنل کافر, ایکسٹرنل یا فورن اینیمی آ کے مسلمانوں پر مسلط ہو جائے, ہو سکتا ہے,
پاسبل ہے کیونکہ مسلمان آپس میں لڑ چکے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دعا ہے وہ مقید قبول کی گئی ہے. اچھا جی آگے حدیث میں چلتے ہیں, حدیث کو پہلے مکمل کر لیں پھر جو سوالات ہوں گے میں لے جی. کیا ہاں ہاں صحیح ہے. ہاں نہیں یہ ترجمہ غلط ہے, غلط ترجمہ ہے کہ یہاں پہ یہ اس ترجمے سے یہ بات ثابت نہیں ہو رہی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو دعا قبول کی ہے یہ مقید ہے. ٹھیک ہے ہاں یہ جو ترجمہ ہے اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی فورن اینیمی آپ پر مسلط نہیں ہوگا, ہاں آپس میں تم لڑو گے, تو یہ معنی نہیں ہے حدیث کا, یہ معنی نہیں ہے. معنی کیا ہے کہ ہاں میں باہر سے کوئی دشمن تم پر مسلط نہیں کروں گا جب تک کہ یہ آپس میں لڑے نا, آپس میں لڑیں گے تو پھر ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی اگلی. اچھا اب اسی حدیث کے کچھ الفاظ زیادہ ہیں اور وہ زیادتی جو الفاظ میں مروی ہے وہ رواہ البرقانی, یہ امام دارقطنی کے جو ہیں وہ شاگرد ہیں اور خطیب بغدادی کے شیخ ہیں. انہوں نے اس حدیث کے جو یعنی جو ابھی ہم نے حدیث پڑھی اس میں اور بھی کچھ الفاظ کے اضافے کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے اپنی صحیح میں وزادہ, اور وہ الفاظ جو انہوں نے مزید بڑھائے ہیں وہ کیا ہیں, وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّةِ الْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ, ہاں میں جو اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ میں جو اپنی امت پہ ڈرتا ہوں جس بارے میں وہ کیا ہے, گمراہ کن امام ہے. کیا مطلب ائمہ اصل میں جو ہے نا علماء کو بھی کہا جاتا ہے اور عباد کو بھی کہا جاتا ہے, عبادت گزاروں کو بھی, اور حکمرانوں کو بھی کہا جاتا ہے. یہاں پہ تینوں مراد ہو سکتے ہیں. ائمہ یعنی لیڈرز, اب وہ لیڈرز جو ہے وہ علم میں ہوں, عبادت میں ہوں یا پھر سیاست میں ہوں, یہ تین ہی لیڈرز ہو سکتے ہیں نا. تو یہاں پہ تینوں مراد ہیں, یعنی میرے بعد اس امت میں گمراہ کن ایسے لوگ آئیں گے جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہوں گے, گمراہ کن ایسے لوگ آئیں گے جو حکمران ہوں گے, اور ایسے لوگ آئیں گے جو اپنے آپ کو عبادت گزار کہتے ہوں گے. یہ جو کھانا خراب کریں گے اس امت کا اتنا اور کوئی نہیں کرے گا. مذلین یعنی خود تو گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی کریں گے. ضالین کا مطلب ہوتا ہے خود گمراہ ہونا, یہ ہے مذلین, یہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے نا کہ اسلام کی بنیاد تین لوگوں نے جو ہے وہ ڈھا دی ہے. تین لوگ اسلام کی بنیاد کو گرا دیتے ہیں. ایک ضلت العالم, ایک وہ عالم جو گمراہ ہو جائے, جب وہ گمراہ ہو جائے عالم, کیونکہ عالم کی ایک فالوئنگ ہوتی ہے, عالم کی ایک فالوئنگ ہوتی ہے اگر ایک عالم گمراہ ہو جائے, ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے وہ ایک وہ منافق جو کتاب اللہ کے ذریعے مجادلے کرتا ہے, ڈیبیٹس کرتا ہے, یعنی وہ دوسروں کو یہ بتا رہا ہے میں تو قرآن اور حدیث سے دلیل دے رہا ہوں, لیکن وہ منافق ہوتا ہے. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے وہ امام دارمی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے اس کو. اور تیسری جو ہے وہ ائمۃ المضلین, گمراہ کن حکمران, گمراہ کن حکمران. تو ہاں مجادلہ کا حکم ایک ہوتا ہے صحیح مجادلہ, ایک ہوتا ہے باطل مجادلہ. تو منافقین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ مجادلہ کر رہے ہوتے ہیں, مشرکین کے بارے میں آتا ہے کہ مجادلہ بغیر حق, بغیر حق کے مجادلہ نہیں کرنا چاہیے. یعنی یہ مطلب یہ ہے کہ جتنے آپ دیکھیں نا ائمۃ یہ جو منافقین جو کتاب اللہ اور سنت کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, یہی آج کل کے فتنے فساد اور جتنے فرقہ پرست ملا ہیں سارے, یہ سارے یہ وہی ہیں. آپ منکر حدیث میں دیکھ لیں, آپ جو ہے وہ جتنے بھی فرقے, اور یہ سب قرآن حدیث کی طرف دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم قرآن حدیث کی طرف بلا رہے ہیں. یہ جو امت کا حال کریں گے اتنا کوئی خراب نہیں کرے گا. وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمْ السَّيْفُ, آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جب تلوار واقع ہو جائے گی اس امت میں, لم يرفع الى يوم القیامہ, قیامت تک یہ بیٹھے گی نہیں, یعنی قیامت تک یہ لڑائیاں چلتی رہیں گی, آپس میں مسلمان لڑتے رہیں گے. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من امتی بالمشرکین, یہ محل استشہاد ہے, یہ مقصد ہے حدیث لانے کا اس باب میں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ قبیلہ میری امت میں سے مشرکین کے ساتھ جا نہ ملے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مرتد ہو کے مشرکین کے ملکوں میں جا کے رہنا شروع کر دے, یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے. دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اگرچہ ان کے ملک میں نہ جائے لیکن ذہنی طور پر ان کے ساتھی ہو, ان کو سپورٹ کرتا ہو, ان کے عقیدے کے ساتھ ہو, ان کے عقیدے کو سپورٹ کرتا ہو. اگر وہ LGBT کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ بھی کرتا ہو, اگر وہ کفر کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ بھی سپورٹ کرتا ہو. یعنی الحاق جو ہے بالابدان ضروری نہیں ہے, بالافکار بھی ہوتا ہے. الحاق ملنا یہ جو ہے یہ فزیکلی بھی ہو سکتا ہے اور مینٹلی بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یعنی مشرک کے ساتھ جا ملیں گے اپنی سوچ میں یا اپنے فزیکلی بھی. وحتیٰ, تو اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تعبدوا فئام من امتی الاوثان, یہاں تک کہ
فیام کہتے ہیں بہت ساری جماعتیں عبادت نہ کر لیں میری امت میں سے یعنی امت اجابت میں سے، الاوثان بتوں کی عبادت نہ کر لے. اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس امت کے بہت سارے گروہ شرک میں مبتلا ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں سر. وَإِنَّهُ اور بے شک سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ بے شک میری امت میں 30 کذاب بڑے جھوٹے ہوں گے. دجال، ایک حدیث میں دجال کے الفاظ ہیں دجالون الکذابون، یہ سارے مائنر دجال ہیں، مائنر جھوٹے ہیں. جو بگر میجر دجال ہے وہ دجال ہے جو کہ ایک ہاتھ سے کانا ہے اور یہاں پہ کافارہ لکھا ہے اس کے ماتھے پہ وغیرہ وغیرہ جو ہم پڑھتے ہیں. تو 30 لوگ ایسے آئیں گے جو کہ جھوٹے ہوں گے. کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر وہ شخص جو ہے وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں. وانا خاتم النبیین، اور میں نبیوں کا خاتم ہوں، سیل ہوں. خاتم کہتے ہیں جس کے ذریعے معاملے کو ختم کیا جائے. عربی میں خاتم کہتے ہیں کہ من الذی امر بختمہ، جس کے ذریعے معاملے کو خطب میں امرہ، جس کے ذریعے معاملے کو ختم کیا جائے، سیل لگا دی جائے. تو میں انبیاء کا یعنی نبیوں کا خاتم ہوں، یعنی میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. 30 نبی جو ہے نا، اگرچہ ہم اگر تاریخ اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو نبی کہا وہ 30 سے بہت زیادہ ہیں. تو یہاں پہ جو مراد ہے نا وہ 30 وہ ہیں جن کا معاملہ، جن کی فالوئنگ زیادہ ہوگی، جن کا معاملہ مشہور ہوگا، یہ ہے مراد. ٹھیک ہے، جیسے کہ مسلمہ، اسود، اور آج یہ قادیانی. ولا تزال طائفۃ من امتی، اور ہمیشہ رہے گا ایک گروہ، طائفۃ ایک گروہ میری امت میں سے، علی الحق منصورۃ جو حق پر ہوگا اور وہ منصورہ ہوگا، یعنی خاص اللہ کی مدد ہوگی اس پر. ایک گروہ ہوگا میری امت میں سے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میری امت میں بہت سارے گروہ ہوں گے اور صرف ایک ہی گروہ ہوگا جو منصورہ ہوگا، جو حق پر ہوگا، باقی سارے گروہ حق پر نہیں ہوں گے. لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا جو ان کی مخالفت کرے گا. حتی یہاں تک کہ یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے. یہاں امر اللہ، اللہ کے حکم سے مراد یہ ہے کہ یہاں تک کہ قیامت نہ آ جائے. جی ہاں، تو یہ گروہ جو ہے یہ کون ہے بھائی؟ یہ گروہ کون ہے؟ ہاں، قرآن سنت پہ تو سب بولتے ہیں ہم قرآن و سنت پہ، جن کے عمل سے ثابت ہو رہا ہے. نام لے کے بتائے نا، اہل الحدیث ہیں. امام بخاری یہ حدیث جو ہے وہ سنن ترمذی میں امام ترمذی لائے ہیں، اور امام ترمذی نقل کرتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ یعنی امام بخاری سے سنا، امام بخاری نے اپنے شیخ یعنی علی بن مدینی سے سنا رحمہ اللہ، کہ یہ جو گروہ ہے وہ کون ہے؟ ہم اصحاب الحدیث، ہم اہل الحدیث، ہم اصحاب الحدیث. اور امام احمد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم، اگر یہ اہل حدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کون. اہل الحدیث مراد کون ہے؟ اہل الحدیث مراد جو محدثین کے منہج پر ہوں، جو امام بخاری، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام عبداللہ بن مبارک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک رحمہ اللہ، امام دارقطنی، امام علی بن مدینی، یہ امام سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، یہ سارے محدثین ہیں. ٹھیک ہے، تو جو ان کے اہل الحدیث یعنی حدیث والے، جو ان کے عقیدے اور منہج پر ہو، جو ان کے عقیدے اور منہج پر ہو، جو محدثین کے منہج پر ہو، وہ گروہ ہے. تو اہل الحدیث مراد یہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو ایک حدیث میں الجماع بھی کہا گیا ہے، فرقۃ الناجیہ بھی کہا گیا ہے. فرقۃ الناجیہ یعنی the saved sect. ایک حدیث میں انا علیہ واصحابی کہا گیا ہے، یہ لوگ وہ ہیں کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. بہرحال مقصد یہی ہے کہ جو میں اور میرے صحابہ یعنی اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث. ہاں صحیح ہے. یہ کیا لکھا ہوا آپ کے پاس؟ برقانی پتہ نہیں. جی میں نے سے شاد کیا ہے اس حدیث کا. کیا ہے میں نے سے شاد کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہاں یہاں اس حدیث سے جو ہے وہ یعنی اس ٹکڑے سے استدلال کیا گیا ہے. ہاں یلحقو کا مطلب ہے الحاق کرنا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ الحاق جو ہے مشرکین سے یا تو انسان مرتد ہو جائے، شرک میں مبتلا ہو کے ان کی صفوں کے ساتھ ان کی صفوں میں کھڑا ہو جائے. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کی سوچ کا حامی ہو جائے اور یہ کہنے لگے جی ٹھیک ہے اسلام بھی صحیح ہے، لا الہ الا اللہ بھی صحیح ہے، اور عیسائی بھی صحیح ہیں، یہودی بھی صحیح ہیں، ٹھیک ہے یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، وی آر آل ایکول، وی آر آل ون، وی آر آل ہیومن بینگز ان سائڈ آف اللہ، یہ وہ بلا بلا بلا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے عقیدے پہ یقین نہیں، لا الہ پہ یقین نہیں.
لا الہ تو یہ تقاضا ہے کہ سب غلط آپ صحیح، آپ کرو سب صحیح، تو پھر لا الہ الا اللہ تو نہیں ہوا نا. ہاں ہاں یہ وحدت الادیان کی جتنی کانفرنسز کی جاتی ہیں یہ سب باطل ہے، شوگر کوٹنگ ہے، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں سب اللہ کو مانتے ہیں تو لہٰذا سب مل جائیں، ایسا کچھ نہیں ہے یہ. ہاں ہاں اگر آپ اپنا موقف دو ٹوک جا کے بیان کرتے ہیں تو آپ کہیں بھی چلے جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ مزار بھی جا سکتے ہیں اگر آپ نے دعوت دی، آپ کلب جا سکتے ہیں اگر آپ نے توحید کی اور سنت کی دعوت دینی ہے تو اس میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن آپ اگر ایک دفعہ کریں گے نا، یا تو آپ دنیا میں نہیں رہیں گے یا اگلی دفعہ آپ کانفرنس میں نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے جی، تو ایسے آپ کو چانسز ملتے نہیں ہیں. کیا خیال ہے جی؟ آپ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، باب ختم ہو گیا آپ کا. ہاں یہ ایک سیکولر سوچ ہے نا، ایک سیکولر سوچ ہے کہ سارے ٹھیک ہے، ہر سب آپ یونائٹ کر لو. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تم دین کے بارے میں تو یونائٹ ہونے کو تیار ہو. یہ جو آئیڈیالوجیز ہیں، لبرلزم، سوشلزم، مارکسزم، فیشزم، یہ انارکی، ساری چیز ان پہ کیوں اتحاد نہیں کرتے؟ اپنی آئیڈیالوجی میں تو تم اتحاد نہیں کرتے، دینداروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو کہ تم اتحاد کر لو. ہم کیسے کر لیں؟ ہاں جب تک مسلمان لڑ نہ جائیں تو ان پر کوئی مسلط نہیں ہوگا. جی ہاں جی. ہاں نہیں تو بات یہ ہے کہ مسلمان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے جو لڑائیاں ہوئی ہیں صحابہ وغیرہ میں، تو ظاہر سی بات ہے کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون نہیں چاہتا. یہ مسلمانوں میں آپس میں لڑائیاں ہی اسی وجہ سے ہوتی ہیں. کون مسلمان دوسرے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے؟ یہ بدگمانیاں ہوتی ہیں، بیچ میں منافق ہوتے ہیں، یہود و نصارہ کی کانسپریسیز ہوتی ہیں، تبھی تو ہمیشہ لڑوائی جاتے ہیں نا. ہاں 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 ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن بہرحال لڑے تو صحیح نا. اللہ تعالیٰ نے یہ کنڈیشن رکھی ہے کہ لڑیں گے آپس میں، تو پھر ہمارا جو ہے وہ وجہ کوئی بھی ہو، چاہے منافقین نے لڑوایا ہو، چاہے تم خود لڑے ہو، جو بھی وجہ ہو، لڑیں گے. وقع علی السیف السیف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں امت کے لیے پھر سے بتا دیں. ایک تو یہ ہے کہ میری امت، پوری امت کو قحط سالی میں مبتلا نہ کرنا، اور دوسری یہ ہے کہ باہر سے کوئی دشمن کو اس امت مسلمہ پر مسلط نہ کرنا اس حیثیت سے کہ وہ مسلمانوں کی مجموعی حیثیت کو تباہ و برباد کر دیں. یہ دو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض لوگ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہاں پہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا، یعنی میں نے دعا کی تھی کہ مسلمان آپس میں نہ لڑیں، تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول نہیں کی. ٹھیک ہے، تو مطلب ایک نبی کی جب دعا قبول نہیں ہو سکتی تو پھر ہم اور آپ کہاں ہیں؟ مطلب اللہ تعالیٰ تو رب ہے نا، اللہ تعالیٰ تو رب ہے. تو لہٰذا جو لوگ اس طرح کی مبالغہ آرائیاں کرتے ہیں کہ نبی تو بس صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس اشارے کو بجا لے آئے، یہ اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کے رب میں، اللہ کی ہیبت اور اللہ کی پاور میں، اللہ کے جلال اور اللہ کی غنا میں یہ نقص ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں کہ اللہ اپنے نبی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ نبی اگر ایک اشارہ کرتے ہیں یا دیکھ لیں یا وہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی قبول کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو نبی کی چاہت کے باوجود بہت سے مسلمان نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے باوجود ابو طالب کو ایمان کی دولت وہ نصیب نہ ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے بہت پسند تھے، ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے باوجود حالت یعنی چھوٹی بچپن کی حالت میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی مطلب وہ ریزسٹنس نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ فعال لما یرید ہے، کر گزرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑی غنی ذات ہے. تو اس طرح کی باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے کہ نیک صالحین اور یہ اولیاء تو ایسے ہوتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ گویا کوئی انڈر پریشر ہے ان کی باتوں کو قبول کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ رب ہے، یہ مانے. ٹھیک ہے، یہ اصل ربوبیت ہے. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقص نہیں آ رہا، اس سے اللہ کی جلال اور اللہ تعالیٰ کی غنا اور فعال لما یرید یہ صفات کا اظہار ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو نوح علیہ السلام کی وائف کو ہدایت کی توفیق نہ دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ہدایت کی توفیق نہ دے، لوط علیہ السلام کی وائف کو ہدایت کی توفیق نہ دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو فرعون کی وائف کو ہدایت کی توفیق دے دے. تو یہ تضاد اور یہ سب اپوزٹ جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے افعال، اس کے بارے میں ہمیں بڑا علم ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ہیبت، اللہ تعالیٰ کا جلال اس سے ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک.
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. نبئ، یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نبئ جو ہے یہ کس صیغے سے ہے؟ نبأ ينبئ تنبیہ، صحیح، باب تفعیل، کہ بتا دیں ان کو عن ضیف ابراہیم، ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں. مہمان ورڈ ضیف مہمان کے لیے یوز ہوتا ہے، اور یہ واحد کے لیے بھی ضعیف یوز ہوتا ہے، تسنیہ کے لیے بھی ضعیف یوز ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی ضعیف یوز ہوتا ہے. پھر اس کی جمع بھی بعض علماء نے استعمال کی ہے ضیوف کے نام سے، لیکن یہ تینوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. جی آیت نمبر 51. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما. ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ مہمان آئے، اور جب ان کے پاس داخل ہوئے، دخلوا علیہ قالوا، انہوں نے کہا سلاما، یعنی السلام علیکم. جب بھی کسی کے پاس جایا جائے، کسی سے ملاقات کی جائے، تو پہلے سلام کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدأ الکلام قبل السلام فلا تجیبوہ، کہ جو سلام سے پہلے کلام کرے اس کو جواب نہیں دو. سلام پہلے ہونا چاہیے، سلام پھر کلام. جہاں بھی ہو، چیٹنگ بھی ہو تب بھی سلام پہلے ہو، میسج ہو تب بھی سلام پہلے ہو. سامنے والا نہ کرے، آپ کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو سلام پہ پہل کرے وہ ایسے جیسے اس کے دل میں اتنا سا بھی کبر نہیں ہے، جو سلام میں پہل کرے. جی حدیث میں آتا ہے کہ جہنم، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جہنم میں نہیں، جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا. تو پوچھا گیا کہ کس کے دل میں نہیں ہوگا؟ کہا کہ جو سلام میں پہل کرے اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر نہیں ہوگا. یہ میرے علم میں نہیں ہے. حدیث قرآن میں ہے کہ جب آپ کو کوئی سلام کرے تو اس کا لازمی جواب دیں، بلکہ ایک حدیث میں آیا کہ یا تو اسی آیت میں یا تو اتنا ہی جواب دیں یا اس سے زیادہ بہتر دیں. تو کوئی آپ کو السلام علیکم کہے، آپ کہیں وعلیکم السلام. کم از کم بہتر یہ ہے آپ تھوڑا اور زیادہ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پورا جواب دیں، یعنی اس سے زیادہ دیں، بہتر یہ ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو السلام علیکم کہ اس کے لیے 10 نیکیاں یا غالباً 100 نیکیاں، اور جو ورحمۃ اللہ کہے پھر 100 نیکیاں یا 10 نیکیاں، جو بھی حدیث کا مفہوم ہے 10 ہے تو پھر 10 نیکیاں، اور جو تیسرا لفظ بولے تو اس کے لیے بھی 10 نیکیاں. اس لیے کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. افشوا السلام بینکم، اپنے آپس میں سلام کو عام کرو. اور کیا کرو؟ اطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو. صرف کھاتے پیتے نہ کرو، جا کے جہاں دیکھو وہاں مفتہ توڑنے آ گئے جی، جہاں کھانا ملا پہنچ گئے. آپ خود بھی کھلایا کرو. اب ضروری تھوڑی دعوتیں کر رہے ہیں، کہیں ہوٹل میں پہنچے برابر والے کا آپ نے بل دے دیا، 100 روپے کا کوئی پراٹھا چاہے اس کو بھی کھلا دی. نیکی کرنے کے لیے ارب پتی ہونے ضرورت نہیں ہے. جس کی جیب میں 10 روپے ہیں وہ بھی اپنی آدھی جائیداد صدقہ کر سکتا ہے. کیسے؟ 5 روپے دے کے، کیونکہ اس کی جائیداد ہی 10 روپے کی ہے. 5 روپے والا 50 کروڑ سے زیادہ اجر حاصل کر سکتا ہے. 5 روپے والا کیوں؟ کیونکہ 10 اس کی جیب میں ہے 10 روپے. 50 کروڑ والے کے پاس 1000 کروڑ تھے تو اس نے 50 دے دیے، چلو بھائی صحیح. ہاں پرسنٹیج دیکھی جاتی ہے. لا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، بکرا داری ہے نا ابھی، ولکن ینال التقوی منکم، تقوی پہنچتا ہے اللہ کے پاس. ابو بکر کا جو حصہ تھا جنگ کے موقع، تبوک کے موقع پہ، وہ عمر کے حصے کے کہیں قریب بھی نہیں تھا رضی اللہ عنہم اجمعین. لیکن حضرت ابو بکر اپنا سارا مال لے آئے تھے. گھر میں کس کو چھوڑا جی؟ اللہ رسول کو چھوڑ کے آیا. وافشوا السلام بینکم واطعموا الطعام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. تو نماز سلام بھیجنا چاہیے، دینا چاہیے دوسرے کو، جس کو جانتے ہوں اور جس کو نہ بھی جانتے ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص چل رہا ہو وہ کھڑے ہوئے کو سلام کرے، اور راکب جو گاڑی پہ یا کسی سواری پہ سوار ہو وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے. تو یہ سلام کے آداب ہیں. اور کسی محفل میں ہو تو ایک دفعہ سب کو سلام کر دے، اور ایک بندہ بھی ان میں سے جواب دے دے تو ان کی طرف سے ہو گیا پورا. ٹھیک ہے؟ تو سلام کوئی کرے تو اس کا جواب دینا لازمی ہے، واجب ہے. مومن کے حق میں سے حق ادا کرنا چاہیے. ہاں تو آپ اپنا کام پورا رکھیں. دوسرا بندہ آپ کو پتہ ہے جواب نہیں دے گا تو آپ کم از کم سلام میں پہل کریں. وہ اس کا کام ہے، آپ کو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اذ دخلوا علیہ قالوا سلاما، داخل ہوئے تو کہا جی السلام علیکم. قال انا منکم وجلون، قال کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک ہم تم سے وجلون ڈر رہے ہیں. کیوں ڈر رہے ہیں بھائی؟ مہمان آئے، کیوں ڈر رہے ہیں؟
ہاں اس کا پورا پس منظر ہے وہ یہ کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سورہ ہود میں یہ پورا واقعہ موجود ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے. وہ فوراً گئے اور جا کر ایک بچڑا ذبح کر کے اس کا گوشت لے آئے ان کے سامنے پیش کر دیا. تو یہ بیٹھے رہے, اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا. پوچھا افلا تاکلون, کیا تم کھاتے نہیں ہو, کیوں نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے پھر اپنا عذر پیش کیا. لیکن جب انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں تھوڑا ڈر محسوس کیا. اور کیسا ڈر محسوس کیا؟ دو وجوہات ہیں. یہ دو طریقے سے ڈر ہو سکتا ہے. ایک ڈر تو اس لیے یہ محسوس کیا کہ اس زمانے میں کوئی آپ کے گھر آئے اور آپ کا کھانا نہ کھائے تو اس کا مطلب اس کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے, کچھ گڑبڑ کرنے آیا ہے. صحیح. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جب انہوں نے کچھ نہیں کھایا نا تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی جو زوجہ تھی ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ فرشتے آئے ہیں, اس لیے وہ تھوڑا سا ڈر گئے, سہم گئے. ہوتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو گھبرا گئے تھے نا, اور اتنا گھبرائے کہ پورا وہ جو پہاڑ تھی غار ہرا تھا, وہاں سے کتنا لمبا سفر ہے, حضرت خدیجہ کے گھر تک آئے تب بھی ڈرے رہے. حضرت خدیجہ ہوا کہ زم ملونی مجھے ڈھانپ لو. تو وہ تھوڑا سا ڈر گئے. تو پھر انہوں نے تسلی دی, فلا قولوا لا توجل, کہا کہ نہیں ڈرو. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء عالم الغیب نہیں تھے. انبیاء غیب کا علم نہیں جانتے تھے. ان کو نہیں پتا چلا کہ یہ فرشتے ہیں, اور ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کس مقصد سے آئے ہیں. تو انبیاء جو کہ اولو العزم نبی ہیں, اولو العزم رسول ہیں, جد الانبیاء ہیں, ان کو غیب کا علم نہیں تھا, تو غیر نبی کو کیسے ہو سکتا ہے؟ فقولوا سلام. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بڑے مہمان نواز تھے. بڑی مہمان نوازی کی انبیاء کی صفت میں سے ہے کہ وہ لوگوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے. گھر پہ کوئی آئے تو کھانا پیش کیا کرتے تھے. دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ گائے کا گوشت کھایا جا سکتا ہے. کسی حدیث میں آتا ہے کہ جی گائے کا گوشت نقصان دہ ہے, تو وہ حدیث ضعیف ہے. اور اگر صحیح بھی ہے تو پھر شاذ ہے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے گائے کا گوشت دیا ہے. طبی اعتبار سے کچھ نقصان دہ اس اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ بھاری ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں کیونکہ بیٹھے رہتے ہیں سارا دن, موبائل یوز کرتے رہتے ہیں, کمپیوٹر کے آگے بیٹھے رہتے ہیں, تو ہضم شاید نہ کر سکتے ہوں. ایکسرسائز اور فٹنس کی تو دور دور تک ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. جی یہ حدیث ضعیف ہے, اور اگر صحیح بھی ہے تو شاذ ہے. بیماری ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے بیماری والا گوشت کھلایا تھا ان کو. یہ صحیح نہیں ہے. کھا سکتے ہیں گائے کا گوشت, کھا سکتے ہیں. ٹھیک, وہ تو ایک الگ معاملہ ہے نا. کثرت میں تو کوئی کہے دودھ نہ پیو, کثرت میں کوئی کہے جی آپ روٹی نہ کھائیں, کثرت تو ہر چیز کی بری ہے. صحیح. اب آپ صبح شام اٹھتے بیٹھے سو جا کے صرف بیف کھائی چلے جا رہے ہیں اور ایکسرسائز نہیں کر رہے, کوئی سبزی دال نہیں کھا رہے, تو آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. صحیح. تو یہ ایک مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو میسر تھا وہ لے آئے. اس لیے مہمان اگر کوئی گھر پہ آ جائے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے, ارے میرے گھر پہ تو کچھ ہے ہی نہیں, کیسے ان کی خاطر میں آتے ہیں. اس وقت جو ہو سامنے پیش کر دیں. اب مہمان کا کیا کام ہے, وہ بھی اپنا فرمائشی پروگرام نہ چلائے. جو اس کے گھر میں ہے وہ مل جائے بھائی, چپ چاپ کھا لیں. اگر ایسی بغیر بتائے بن بلائے آ گئے ہیں تو بس جو ہے وہ کھلا رہے, کھا لیں, پی لیں. لحاظ ہونا چاہیے, خاطر مدارت ہونی چاہیے, لیکن ایک لمٹ میں ہونی چاہیے. تیسرے اور پانچواں مسئلہ کیا ثابت ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یا انبیاء تو تھے, یہ بھی بشر تھے, یہ بھی کھایا پیا کرتے تھے. یہ ترک دنیا کے مشن پہ فائز نہیں تھے, بلکہ دنیا میں رہ کر دنیا کی ضروریات پوری کر کر, کھانا پی کر, بلکہ اچھا کھا کر کیا کرتے تھے, اپنی زندگی گزارتے تھے. صوفیہ والی زندگی نہیں گزاری. اور اس کے ساتھ ساتھ گزر بسر بھی اچھا تھا, یعنی فقر و فاقہ کی زندگی انہوں نے نہیں اپنائی. ورنہ گائے کا گوشت گائے کاٹ کے لانا کوئی آسان کام تھوڑی ہے. جس کے پاس ہوگی وہی لائے گا نا, اس کے پاس وسائل ہوں گے وہی لائے گا نا, ورنہ تو پانی رکھ دے آگے سامنے. چلو, قال ان منکم وجلون قالوا لا توجل. آن لائن والوں کو ہم بھول گئے, سب خیریت ہے. لا توجل, مت ڈرو. انا نبشرک بغلام علیم, بے شک ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں ایک غلام کی. غلام کون؟ ایک بچے کی. علیم, جو بہت علم رکھنے والا ہے. ابھی تو بچہ ہوا نہیں, علیم کیسے ہو گیا؟ وہ بچہ ہوا ہی نہیں, علیم کیسے ہو گیا؟ کس چیز کی خبر بھائی؟ بچہ ہوا ہی نہیں, علیم کیسے ہو گیا؟ ہاں, یعنی بچے کی صرف خوشخبری نہیں دی, یہ بھی خوشخبری دی اور یہ بھی تسلی دی کہ آپ کو صرف اولاد نہیں ہوگی, بلکہ وہ اولاد ایک فرما بردار اولاد ہوگی. نہ صرف فرما بردار ہوگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بڑی ٹھیک ٹھاک سینسز اس کے صحیح ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نبی بھی ہوگی. ایک دوسری آیت میں آتا ہے کہ خوشخبری دی کس کی؟ اسحاق کی بھی اور یعقوب کی بھی. یعنی یہ خوشخبری بھی دی کہ بیٹا ہوگا, بیٹا صحیح سلامت ہوگا, نبی بھی ہوگا, اس کی شادی بھی ہوگی, شادی کے بعد اس کا بھی بچہ ہوگا, اور اس کا بچہ بھی نبی ہوگا. یہ پوری خوشخبری دے کے آئے. انا نبشرک بغلام علیم, ہم آپ کو ایک علیم سمجھدار علم والے غلام کی خوشخبری دینے آئے ہیں. قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون, کیا تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو
یہ پھر انشاءاللہ آیت پوری کر لیتے ہیں. ابشرتمونی، کیا تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو، علی امسنی الکبر، اس پر کہ مجھے بڑھاپے نے پکڑ لیا ہے، فبما تبشرون، تو کس بات کی خوشخبری دیتے ہو. قالو، یہاں سے انشاءاللہ پھر نماز کے بعد پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی نبی الانبیاء والمرسلین، اما بعد. سوال ہے ابشرتمونی میں حمزہ استفہامیہ ہے. جی بالکل. قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا. یہ ڈر رہے تھے اور ڈرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم تو آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں. میں کہ تم کیا میرے بڑھاپے میں بھی مجھے بڑھاپے کے باوجود خوشخبری دینے آئے ہو. کہا جی بالکل، بشرناک بالحق، ہم آپ کو حق کی خوشخبری دینے آئے ہیں. فلا تکن من القانتین، آپ نا امیدوں میں سے نہ ہو جائیے. قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون. قال، کہا، کس نے کہا؟ نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا. بس اور کون مایوس ہوتا ہے رب کی رحمت سے سوائے گمراہوں کے. مئی، یہاں مئی من استفہامیہ نہیں ہے، من نافیہ ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ سے پہلے اگر من، ہل، ما آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ نافیہ ہوتا ہے، نفی کا معنی ہوتا ہے. قال ومن یقنط، اور نہیں مایوس ہوتا رب کی رحمت سے سوائے گمراہوں کے. قال فما خطبکم ایھا المرسلون، کہا، کس نے کہا؟ مرسلون، اے بھیجے گئے لوگ. فما خطبکم، اور کیا معاملہ ہے آپ کا. فما خطبکم، خطبکم یعنی اب آپ نے خوشخبری تو دے دی، صرف خوشخبری دینے آئے ہیں یا کوئی اور کام بھی ہے؟ ظاہر خوشخبری دینے کے لیے تو ایک فرشتہ ہی کافی تھا. توجہ ہے؟ تو یہ اتنے سارے فرشتے کیوں آ گئے خوشخبری دینے؟ یقیناً کوئی اور معاملہ ہے، کوئی اور کچھ کام کے لیے نکلے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 فرشتے تھے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہ تینوں فرشتے آئے تھے سامنے. ایک روایت میں آتا ہے 7 تھے، ایک میں آئے 9 ہیں، ایک میں غالباً شاید 13 بھی آئے. تو یعنی کئی فرشتے تھے. تو بھائی خوشخبری اگر دینی تھی تو ایک بھی، ہاں تو کوئی اور کام بھی ہے آپ لوگ کا. کہا قالو، انہوں نے کہا، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بے شک ہمیں بھیجا گیا ہے الی قوم مجرمین، ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے. الا آل لوط، سوائے لوط کے گھر والوں کے. یعنی مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے سوائے لوط کے گھر والوں کے. پتہ ہی چلتا ہے کہ لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ایک ہی دور میں بھیجے گئے تھے، ایک ہی دور میں بیک وقت کے موجود تھے. پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے ان کو خوشخبری دینے کے لیے، اور یہ بھی خوشخبری، یعنی 2 خوشخبریاں دی ان کو. ایک تو اولاد کی، اور دوسری خوشخبری کیا تھی کہ لوط کی قوم کو بچانے کی بھی خوشخبری ہے، لوط کو، اس کے خاندان کو بچانے کی خوشخبری، اور ان کی قوم کو ہلاک کرنے کی خوشخبری ہے. یہ خوشخبری بھی ان کو دی تھی. میرا اس حوالے سے کوئی علم نہیں. ہاں پیغمبر تو ویسے بھائی ہیں، لیکن اللہ عالم، میرے علم میں نہیں ہے، میں دیکھ کے بتاؤں گا انشاءاللہ. الا آل لوط، سوائے آل لوط کے. انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان سب کو. یہاں آن لائن بھی سوال آ رہا ہے کہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے. اللہ عالم، میں دیکھوں گا. انا، بے شک، لمنجوہم، ہم نجات دیں گے ان کو، اجمعین، سب کے سب. الا امرأتہ، کن کو نجات دیں گے؟ آل لوط کو، سب کے سب کو، سوائے اس کی بیوی کے. الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے. قدرنا انہا لمن الغابرین، قدرنا کیا صیغہ ہے؟ ہاں باب تفعیل، یہ صیغہ کیا ہے جی؟ جمع متکلم کا صیغہ ہے. قدرنا یعنی قدر سے نکلا، یہ تقدیر سے، کہ ہم نے طے کیا ہے، مقدر کر دیا ہے. انہا لمن الغابرین، کہ بے شک یہ، غابر کا کیا معنی ہے؟ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے. صحیح، پیچھے ہوئے رہنے والوں میں سے ہے. لیکن اصل معنی اس کا یہ ہے کہ
یہاں پیچھے رہنے والا ہی مانا کریں گے، یعنی وہ حق سے اور لوط علیہ السلام کی جو دعوت تھی اس سے پیچھے رہی تھی، اس پہ وہ ایمان نہیں لائی. تو فلما جاء آل لوط المرسلین، پس جب آئے آل لوط المرسلین، سوری مرسلون، کیا ترجمہ ہوگا یہاں پہ؟ جب آئے آل لوط المرسلین، ہاں جب بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس ہے یا آل لوط فرشتے کے پاس ہے؟ ہاں آل لوط آئے فرشتوں کے پاس. کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے؟ ترجمہ لکھا نا بیٹا، ممی ڈیڈی کلاس نہیں ہے، ترجمہ سیکھنے کے لیے یہاں پہ. ہاں ہاں آل لوط یہ مفعول ہے تو کیا ہوگا؟ آل لوط آئے، ہاں آل لوط کے پاس فرشتے آئے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آل لوط منصوب ہے اس لیے یہ مفعول ہے، اور مرسلون کیا ہے؟ مرفوع ہے. کیوں مرفوع ہے؟ اس پہ تو آگے فتح آ رہی ہے، تو فتح کیوں آ رہی ہے اس پہ؟ ہاں ایک منٹ جی خواتین، یہ مرسلون اگر مرفوع ہے تو آگے فتح کیوں آ رہی ہے؟ آپ خاتون ہیں جی. جمع مذکر سالم ہے یہ، تو اس کی رفع حالت فتح سے آتی ہے، پھر واو نون سے آتی ہے. صحیح. مرسلون یہاں سے پتہ چلا کہ یہ مرفوع ہے، اور مرفوع فاعل ہے، اور فاعل کا معنی ہے کہ وہ آئے، جاء مرسلون آئے آل لوط کے پاس. قال انکم، جی اللہ علم حسر پیدا کرنے کے لیے ہو سکتا ہے. صحیح. فلما جاء آل لوط المرسلون، کہ جب آئے آل لوط کے پاس فرشتے آئے. اللہ علم، میرے علم میں نہیں ہے فی الحال. جی نہیں، یہ تنوین کا ہے نا، یہ تنوین کے لیے ہے. یہ جو آگے مل رہا ہے نا اس سے المرسلون سے، تو یہ تنوین کی وجہ سے اس سے نون پڑا جاتا ہے. قال انکم قوم منکرون، کہا آپ ایک منکر قوم ہیں. کیا مطلب منکر؟ کیا صیغہ ہے منکر؟ جمع مذکر سالم ہے. اسم کون سا ہے؟ واحد کیا ہے اس کی؟ منکر. کیا صیغہ ہے؟ جی مزید فی کے باب نہیں پڑھے آپ لوگوں نے؟ تو اس میں فاعل کا صیغہ اور اس کا صیغہ نہیں پڑھا؟ پہلا باب نہیں پڑھا؟ افعل یفعل افعال مصدر تک پڑھے، اس کے بعد اسم فاعل نہیں پڑھا؟ باب افعل یفعل افعال فهو مفعل، افعل یفعل افعال فذاک مفعل، انکر ینکر انکار فهو منکر، فاعل ہوگا منکر. انکر ینکر انکار فذاک منکر، منکر منکرانی منکرون، انکم قوم منکرون. اب کیا ترجمہ ہوگا؟ بے شک تم، جی نہیں، یا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مفعول کا مطلب کیا ہوگا؟ مفعول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنے والے. ہاں یہ ترجمہ کیا نا کہ بھائی تم وہ ہو انکار کی ہوئی قوم ہو. کس چیز سے انکار؟ کہ بھائی اجنبی لوگ ہم نہیں جانتے تمہیں، ہم تمہیں پہچاننے سے انکار کیے ہوئے ہیں. ٹھیک. انکم قوم منکرون، بے شک تم ایک اجنبی قوم ہو، یا ایسے لوگ ہو جن کی پہچان نہیں. صحیح. منکر کا ویسے معنی برائی بھی ہوتا ہے. صحیح. یہاں وہ معنی نہیں کریں گے. من یری منکم منکرا، تم میں سے کوئی شخص برائی دیکھے فلیغیرہ بیدہ، تو اس کو چاہیے ہاتھ سے ہوگے. جی لیکن یہاں خطاب منکرون جمع سے ہو رہا ہے. نام ماننے والے ہوتا تو منکرون ہوتا، اور خطاب چونکہ فرشتوں سے ہے، تو فرشتوں سے جب خطاب ہے تو یہی خطاب ہے کہ تم لوگ ان میں سے ہو جن کا انکار کیا ہوا ہے، یعنی جن کو پہچاننے سے انکار کیا. یہ معنی ہے اس کا. مجہول نہیں ہے، یہ مفعول کا صیغہ ہے. مفعول مجہول کے معنی میں ہی آتا ہے. قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، تو انہوں نے کہا، دیکھیں قالا اس واحد نے کہا. کون واحد؟ لوط علیہ السلام نے کہا. اب وہ جواب دے رہے ہیں. قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، ہم آئے ہیں، جئناک ہم آئے ہیں آپ کے پاس، بما كانوا اس وجہ سے،
فیہ یمترون، جس کی وجہ سے یہ شک کیا کرتے تھے. کس چیز کا شک کیا کرتے تھے؟ عذاب کا شک کیا کرتے نا. کہتے اچھا بھائی تم بڑے سچے گھومتے پھرتے ہو، لاؤ چلو جو عذاب تم بتا رہے ہو وہ لے کے تو آؤ، سامنے تو لاؤ ہمیں، بڑی باتیں کرتے ہو تم. کہا کہ ہاں یہ اسی چیز میں جس میں شک کرتے تھے ہم وہی لے کے آ گئے ہیں. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم حق لے کے آئے ہیں، ایسے نہیں بس آ کے ہم کہہ رہے ہیں بلکہ ہم یہ کر کے دکھائیں گے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہیں. فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، بس اسری نکل جائیں، لے چل، وہ ہے نا اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، کہ وہ بھی اسرا اسی سے ہے. فسری حکم ہے، فسری نکل جائیں، بھی اہلی کا اپنے اہل کو لے کے، یعنی اپنے گھر والوں کو لے کے، بقطع من اللیل، رات کے کسی حصے میں، جب رات وہ سب سو رہے ہوں آپ نکل جائیے گا. جی 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 ایسے ہی. واتبع ادبارہم، جی یہ رات کا ہے نا، بقطع من اللیل، صحیح. یہ اصل میں تھا اسری، اصل میں تھا اسری، اصل میں تھا اسری، فا آ گیا تو فا سے مل کے فسری ہو گیا، امر ہے. جی ہاں میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں، فاسری. کنفیوژن کیا ہے؟ چلیں آگے. ہاں فاسری باہلک بقطع من اللیل واتبع ادبارہم، اور جب آپ آگے جائیں تو کیا کریں؟ واتبع ادبارہم، آپ اتباع کریں ان کے پیچھے پیچھے، یعنی ان کو آگے آگے جانے دیں، آپ پیچھے پیچھے رہیے گا تاکہ ان کی حفاظت کر سکیں. ولا یلتفت منکم احد وامضوا حیث تؤمرون، اور کیا کریں؟ اور تم میں سے کوئی شخص موڑ کے نہ دیکھے. یلتفت التفت یلتفت التفات، التفات مطلب ہوتا ہے مڑ کے دیکھنا، صحیح. صرف دیکھنے کو نظر ینظر ہوتا ہے، التفتا مڑ کے دیکھنا. لماذا التفت ہونا، ادھر کیوں دیکھ رہے بھائی، صحیح. ولا یلتفت منکم، اور نہیں کیا ہو، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. منکم احد وامضوا حیث تؤمرون، اور چلے جاؤ جہاں تمہیں تؤمرون حکم دیا گیا ہے، یہ دیا جا رہا ہے. وقضینا الیہ ذلک الامر ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین. وقضینا، قضینا کیا صیغہ ہے؟ جمع متکلم باب. ہاں قضینا ثلاثی مجرد میں سے، قضا یقضی سے ہے. قضینا الیہ، ہم نے فیصلہ کیا یا وہی بھیجی، الیہ ذالک الامر، اس حکم کی، ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، کہ صبح جب یہ کریں گے تو ان کی جڑیں کٹ چکی ہوں گی. قضاء، قضاء، پٹھانوں میں الٹا ہے. مائک پکڑیں، مائک میں بولیں. شیخ صاحب یہ پوچھنا تھا کہ کچھ لوگ مطلب کہ یہ لازم قرار دیتے ہیں کہ بھائی جو ہسبینڈ ہوتے ہیں ان کو پیچھے چلنا چاہیے اور فیملی ممبرس کو آگے چلنا چاہیے. یہ زیادہ تر مطلب کہ میں نے پٹھانوں میں یعنی کہ یہ سنا ہے، تو ان میں کہتے ہیں کہ ہسبینڈ کو ہر صورت پیچھے چلنا چاہیے. کیا وہ پٹھانوں میں تو آگے چلتا ہے مرد، عورت پیچھے ہوتی ہے. الٹا ہے وہاں پہ، الٹا نہیں، وہ صحیح رہا ہے جی. مرد آگے ہی ہونا چاہیے، آگے لیڈ کرتا ہے. تو شیخ صاحب وہ اس آیت کے کانٹیکس میں تو نہیں کہ میں نے یہ تو سنا ہے حفاظت کے لیے پوری قوم آگے جا رہی ہے، یہ تو پورا گھرانہ ہے جو آگے جا رہی ہے، قوم نہیں گھرانہ ہے پورا، ان کا خاندان ہے آل لوط، تو ان کی حفاظت کے لیے. شیخ صاحب میں نے اور ان کی وائف تو تھی نہیں اس میں. اچھا میں نے یہ سنا تھا کہ مطلب مرد پیچھے چلے گا اور فیملی یعنی کہ آگے چلے گا. میرے علم میں بہرحال نہیں ہے یہ کہ شرعی اعتبار سے اس میں کیا حکم ہے کہ آگے کون ہو پیچھے کون ہو. حالات دیکھ کے فیصلہ کریں، ساتھ ساتھ ہی چلیں بہتر ہے. داخلی مسائل سے بھی حفاظت ہوگی، خارجی مسائل سے بھی حفاظت ہوگی. جی کیا معاملہ؟
ہاں وہ بتاتا ہوں ابھی. وقضینا الیہ ذلک الامر ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین. اور یہ ہم نے وحی کی. قضینا الیہ سے مراد وحی کرنا ہے. جب یہ باتیں چل رہی تھیں وجاء اہل المدینۃ یستبشرون. یہ تو ٹائم اوپر ہو چکا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یار آپ لوگ بہت باتیں کرتے ہیں, بہت سوال کرتے ہیں. سوال صحیح بھی کرتے ہیں ورنہ تو میں لگاتا, لیکن تھوڑا کنٹرول کر کے. جی ہاں چلیں اس کو انشاءاللہ اگلی کلاس سے پھر کنٹینیو کریں گے. آپ کے سوال کا بھی جواب انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیں گے. جی وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. 354 حدیث نمبر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من حلف علی یمین صبر, جس شخص نے قسم کھائی کسی قسم کھانے والے معاملے پر. یمین صبر کہتے ہیں ایسے معاملے پر قسم کھانا جو جس پر آپ کے تمام معاملے کا دار و مدار ہو. آپ قسم کھائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ معاملہ جس پر آپ کے امور کا دار و مدار ہو, ایسے معاملے پر قسم کھانا, یہ یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ قسم کھا لیں گے تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا. یہ یمین صبر ہے. ایسی قسم جس پر کسی معاملے کا دار و مدار ہو. تو جس شخص نے قسم کھائی کسی قسم کھانے والے معاملے پر, کیا یقتطع بها مال امرئ مسلم, وہ کاٹ ڈالتا ہے اس کے ذریعے مسلمان آدمی کے مال کو. قسم کھا کر مسلمان آدمی کے مال کو کاٹ دیا. اس نے کاٹ دیا یعنی قسم ایسی تھی کہ وہ مال آپ سے میرے پاس آ گیا, آپ سے ادھر چلا گیا, کیونکہ دارومدار کس پر تھا؟ قسم پر. قسم کھائی, آپ سے مال ادھر چلا گیا, ادھر سے ادھر آ گیا. ہوا فیہا فاجر, وہ قسم میں جھوٹا تھا, گناہ گار تھا, غلط قسم کھائی اس نے. لقی اللہ, وہ اللہ سے ملے گا. وہو علیہ غضبان, اس حال میں کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا. کیوں ناراض کیوں ہوگا؟ اللہ کا نام لے کر اس نے ناجائز مال کو ہڑپ کیا ہے اللہ کے نام کے ساتھ. حالانکہ اللہ کا نام اتنا عظیم ہے, آ جانے پر انسان حق دیتا ہے, اور اس نے حق کو چھینا ہے, اور اس کے لیے نام کس کا استعمال کیا؟ اللہ کا. وَنَزَلَتْ, اسی پر یہ آیت اتری, ان الذین یشترون بعہد اللہ, وہ لوگ جو بیچ ڈالتے ہیں اللہ کے عہد کو, وَأَیْمَانِهِمْ, اور اپنی قسموں کو, ثَمَنًا قَلِيلًا, تھوڑی سی قیمت کے عوض. سورہ بقرہ میں عجیب بات ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو ثمن قلیل کہا ہے. خزانہ بھی مل جائے نا تو بھی ثمن قلیل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو نقصان آخرت میں اس مال کے وصول سے ہوا ہے کوئی تلافی نہیں ہو سکتی اس کے ذریعے. کتنی دیر عیش کر لیں گے, مال آپ کے پاس کتنی دیر تک رہے گا کوئی پتہ نہیں, چند دن, 1 سال, 10 سال, 20 سال, اس کے بعد ختم. اس کے بعد جو سزا بھگتنی ہے وہ بہت طویل ہے. اس لیے آخرت کی زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کے ساتھ تقابل جب کیا تو دنیا کے بارے میں کہا متاع قلیل, تھوڑا سا سامان ہے. یہ 100 سال بھی گزار لینا زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کیا؟ متاع قلیل, کیونکہ چند سیکنڈ کی زندگی ہے آخرت کے مقابلے میں, چند سیکنڈ کی زندگی. عصر کے بعد ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے عصر کے بعد کاروبار کرتے وقت اللہ کی جھوٹی قسم کھائی تو اللہ تعالیٰ اس کو 4 قسم کا عذاب دے گا. بات نہیں کرے گا, نظر رحمت نہیں فرمائے گا, گناہوں سے پاک نہیں کرے گا, دردناک عذاب ہے اس کے لیے, دردناک عذاب. عصر کے بعد کیوں کہا؟ وہ تو جب بھی ہو معاملہ تو یہی ہے. عصر کے بعد اس لیے
کہ عمومی طور پر اس وقت کاروبار عروج پر ہوتا ہے نا, مغرب کے وقت کاروبار بند ہونا ہوتا ہے, عصر کے بعد بھاگ دوڑ زیادہ ہوتی ہے کاروبار کی. اور ایک حدیث میں اور الفاظ ہیں, اور وہ الفاظ یہ ہیں جس نے اللہ کی قسم کو سامان تجارت بنا لیا. سامان تجارت کا مطلب کوئی بھی چیز بیچ رہا, اللہ کی قسم اتنے کی ملی, اللہ کی قسم گھر میں اتنے کی پڑ رہی ہے. اچھا گھر میں اتنے کی پڑ رہی ہے یہ بھی ایک اصطلاح ہے, اور میمنوں کے اندر زیادہ اصطلاح ہے. مطلب میمن کے کاروبار کے بارے میں پتا چلا, کہ ساتھی بتا رہا تھا, ہم پتا کیا کرتے ہیں, سامان لا کر پہلے اپنی بیوی کو دیتے ہیں, بیچتے ہیں بیوی کو, پھر بیوی سے خریدتے ہیں. یعنی اگر 100 روپے کا پڑا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں گھر میں, تو بیوی کو دیا 150 میں, 150 کا خریدا, اور کہتے ہیں اللہ کی قسم گھر میں 150 کا پڑا ہے, تاکہ جھوٹ نہ بنے. یہ ہیلا کہلاتا ہے, اس کو کہتے ہیں ہیلا. تو بھی وہی حرام ہے, ظاہر حرام ہے, حرام ہے, بالکل جائز نہیں ہے. دھوکہ دینا مقصود ہے نا مسلمان. ڈبل نفع رکھ رہے ہیں نا آپ, 50 روپے ایک رکھا, وہ بیوی کے نام چلا گیا, اور 50 کے بعد اوپر جو ہوگا وہ, اللہ یہ کہ شیئرنگ ہو, پھر تو سمجھ میں آتی ہے. بیوی نے آدھا پیسہ لگایا, آدھا آپ نے, نفع آپ نے 50% کر لیا, اس کا 50% اس کے بعد اپنا رکھ رہے ہیں. ہاں وہ ایک الگ بات ہے. نہیں اگر ورنہ آپ کو جھوٹ بولنا پڑے گا نا, ورنہ ایک چیز آپ بولیں گے مجھے یہ 100 کی پڑی ہے, تو 100 میں آپ کو نفع کتنا ہوگا, 20%, 30%, 50%, 100% تو نہیں لے سکتے آپ. نہیں منع نہیں ہے حدیث میں, کسی حدیث میں نفع کی کوئی مقدار جو ہے وہ طے نہیں ہوئی. آپ 1000 والی چیز 10,000 میں بیچ سکتے ہیں, لیکن چونا نہیں لگانا. چونا کیسے لگاتے ہیں, وہ ایک تو جھوٹ بول کر, اور دوسرا ویسے بھی یہ دیگر حدیث اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ یہ عمل جائز نہیں ہے. نبی اسلام کا فرمان ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو نا, وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. اس جگہ میں آپ کو بتاؤں مجھے 100 کی پڑی ہے, میں 1000 کی دے رہا ہوں, تو کیا بولے گا, مجھے سینگ لگے ہوئے میں تجھ سے خریدوں, دوسری جگہ سے خریدے گا جا کر, اور وہی چیز دوسروں کو بیچ رہا ہوتا ہے, تو کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. البتہ صحیح بخاری میں ایک غالباً سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے اخراجات کے بعد اخراجات نکال کر 10% نفع رکھنا چاہیے. 10% نفع رکھنا. جی نہیں, لمٹ کسی چیز پر بھی نہیں ہے, بس یہ قانون بتا دیا شریعت نے, خیال رکھو بھائی مسلمان بھائی بھائی ہیں, کسی کو دھوکہ نہ دو, فراڈ نہ کرو, جھوٹ نہ بولو. ہمارے یہاں جتنی جہنم کی وعیدیں سنا دینا آپ, کر سکتی ہے, دونوں سے حکومت کے اختیار میں ہے. اچھا دوسری بات میں جو بتا رہا تھا آپ کو, کیا بتا رہا تھا, ہاں وہی سنا دیں کہ ایک مسلمان ہے کہ کسی نے جھوٹ بول کر کھجور کی یا درخت کی ٹہنی بھی, جھوٹ بول کر ٹہنی بھی اپنے حق میں کر لی, وہ بھی شعلہ بن جائے گا آگ کا. تو اس حدیث کو جب سنا, صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول پیلو کے درخت کی ٹہنی کی وجہ سے بھی جہنم کا عذاب؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس کے بعد صحابہ کرام کے اندر یہ بات معروف ہو گئی تھی کہ وہ چیزیں دینے کو ترجیح دیا کرتے تھے بجائے لینے کے. یہ تمہارا مال ہے, میرا نہیں. وہ قصہ مشہور ہے نا, آپ نے حدیث سنائی تھی, ایک آدمی کو زمین کسی نے بیچی, اس کی زمین سے سونا نکل آیا. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے زمین تم سے کرایہ لی, سونا تھوڑی لیا تھا, یہ آپ کا رکھ لیں. وہ کہہ رہا ہے میں نے زمین دے دی آپ کو بھائی, زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے تمہارا. وہ کہہ رہا ہے تمہارا, وہ کہہ رہا ہے تمہارا, اور ہے کیا سونا وافر مقدار میں. ہمارے یہاں ہوتا تو آنکھ بند کر کے نکل جاتا ہے, بتاتا بھی نہیں کچھ نکلا ہے, بلکہ الٹا کہتے ہیں زمین نکمی دی ہے تم نے, کچھ بھی نہیں نکلتا ہے اس میں. اللہ. پھر فیصلہ کیا گیا, فیصلہ کیا گیا بھائی تمہاری اولاد ہے, اس نے کہا میرا بچہ تمہارے, میری بچی, اس نے کہا شادی کرو دونوں کی, لگاؤ ادھر, جو بچہ ہے وہ آدھا آدھا کر لو. ایسا ہوتا. ہمارے یہاں رونا آج کل پتا کیا, میرا حق مجھے دو, میرا حق مجھے دو. وہ کسی اور کے حق, بیسیوں کے حق کھا کر بیٹھا ہوا ہوگا, پھر بھی رو کس چیز پر ہے, میرا حق نہیں مل رہا مجھے. زوجین میں جو اختلافات ہوتے ہیں نا, اس میں بھی بیوی کہتی میرا حق ادا نہیں کر رہے, شوہر کہہ رہا ہے تم میرا حق ادا نہیں کر رہی, اور دونوں کے اندر ہی کوتاہیاں ہوتی ہیں. اگر ہم میں سے ہر کوئی اگر دوسرے کا حق ادا کرنے لگ جائے, معاملہ بالکل ٹھیک ہو جائے, دونوں کے حق محفوظ ہو گئے. دونوں کی فکر اس چیز کی ہونی چاہیے. مجھ سے سوال کیا ہوگا کہ فلاں نے آپ کا حق نہیں دیا, یہ سوال ہوگا. سوال یہ ہوگا آپ نے فلاں کا حق دیا یا نہیں دیا, یہ سوال ہونا ہے. ایسے ایسے سوالات آتے ہیں, آپ کی عقل حیران ہو جائے گی. ایسے ایسے سوالات آتے ہیں. نقصان ہو گیا تو اب کیا کریں, پروفٹ نہیں ملا تو زکوٰۃ سے تنخواہ دے سکتے ہیں,
جو ہم نے زکوٰۃ نکالنی ہے اپنے ملازم کو اس میں دے سکتے ہیں کیونکہ نقصان ہو گیا. ظاہر ہے وہ تو الگ چیز ہے, تنخواہ اور چیز ہے, زکوٰۃ اور چیز ہے, وہ تعاون میں جائے گا. آپ کا اپنے کام نکال رہے ہوتے, مجھ پر اتنا قرض ہے میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں, قرض بہت ہے, کتنا ہے بھائی, میرا جو پروفٹ ہے وہ 10 لاکھ ہے اور 40 لاکھ مجھ پر قرض ہے. اچھا بتائیں گے تفصیل اگر پوچھی جائے نا قرض کو ادا کیسے کرنا ہے, وہ ہر سال 2-2 لاکھ دینے ہیں, تو پھر آپ اس سال کا 2 لاکھ شمار کریں نا, آپ 40 کیوں شمار کر رہے ہیں, تو باقی 8 لاکھ دیے رہ گیا اس میں سے زکوٰۃ دیں, لیکن وہ شمار کریں گے سارا, دیں گے صرف 2 لاکھ, باقی زکوٰۃ سے بچا لیا. یہ گیم کھیل رہے ہیں. سوال سے لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ارادہ نہیں ہے دور تک زکوٰۃ دینے کا, سوال سے لگ رہا ہوتا ہے. مسئلہ نمبر 1, عصر کے وقت کا کیوں ذکر ہے, میں نے بتا دیا, اس وقت کاروبار عروج پر ہوتا ہے, اس لیے نبی علیہ السلام نے 2 نمازوں کی فضیلت بھی اسی وجہ سے بیان فرمائی ہے, ایک فجر کی اور عصر کی. جو نمازیں پڑھتا ہے اور جہنم میں کبھی داخل نہیں ہوگا وہ, تو ان 2 نمازوں کی وجہ کیا ہے, وہاں نیند غالب ہوتی ہے اور یہاں کاروبار غالب ہوتا ہے. جی جی بالکل, گھر پہ رکھ کر بزنس کر سکتے ہیں بالکل. پہلا مسئلہ, جھوٹا دعویٰ دائر کر کے, جھوٹا دعویٰ دائر کر کے دوسروں کے مال کو اپنی ملکیت میں لینا حرام ہے. پلاٹنگ میں جو 2 نمبری ہو رہی ہوتی ہے ہمارے یہاں, قبضہ کر کے آپ نے بلڈنگ بنائی, بیچ کر آپ روانہ ہو گئے لاپتہ, اور پتہ چلا کہ اس کے بعد آپ نے بتا دیا سندھ حکومت کو کسی کو یہ غیر قانونی بنا ہوا ہے, گرا دیا, اس کے بعد دوبارہ پھر بنے گی اس بلڈنگ. ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں, ہے نا, یہ مسئلہ ہے. حالانکہ یہ مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ دوسروں کو ٹوپی پہنا کر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, یہ اصل مسئلہ ہے. اصل مسئلہ یہ ہے, تو ہم نے اصل مسئلے چھوڑ کر دوسرے مسئلے کو پکڑ لیا. ایک ہی فائل 4 آدمیوں کو بکی ہوئی ہوتی ہے. نمبر 2, دوسرا مسئلہ, حدیث میں, دوسرا مسئلہ حدیث میں مسلمان کے مال پر قبضہ کرنا حرام ہے کا ذکر ہے. اس کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ غیر مسلم کے مال پر قبضہ جائز ہے. اس کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ غیر مسلم کے مال پر قبضہ جائز ہے. حقوق سب کے محفوظ ہیں, وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو, سب کے محفوظ ہیں. اب ہمیں کیا کہا گیا, کسی کے مال پر قبضہ نہیں کرنا. اور حدیث میں 4 کاموں پر لعنت ذکر کی گئی ہے نا, پڑھی آپ نے کتاب التوحید میں, کس کو یاد ہے وہ 4 کام جس پر لعنت ہے؟ ماں باپ کو گالی دینا, بدعتی کو پناہ دینا, غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا, اور زمین کے نشانات کو مٹانا. مطلب پلاٹ آپ کا یہاں تک ہے اور آپ نے تھوڑا سا نشان ٹیڑھا کر کے اس کو اپنی جگہ میں شامل کر لیا, نشان مٹا دیا آپ نے. یہ بھی ظاہر ہے وہی ہوگا. میں آپ دوسروں کی جگہ پر, یعنی پبلک پراپرٹی ہے یہ, سب کے استعمال میں, اور آپ نے کیا کیا ہوا ہے, اپنے گھر سے بالکل آگے نکال کر, اس نے ادھر کیا اس نے ادھر کیا, گلی ہو جاتی ہے اتنی. اور پھر دوسرا کیاری بن گئی, کیاری کے بعد گاڑی پارک, ادھر کیاری بن گئی, ادھر گاڑی پارک ہو گئی. اب کیا ہے, اب صرف بائک جا سکتی ہے یہاں سے. اور اگر کسی کے گلی میں اگر کسی اور نے گاڑی کھڑی کر دی تو پھر اس میں کیا کہتے ہیں, آپ نے غیر قانونی, میرے گھر آئی ہے, راستہ بھی آپ نے خریدی. تو آپ بتائیں نا, اگر ہم اخلاقیات کی بات کریں, اخلاقیات کی بات کریں, اس کا مطلب یہ بھی چیزیں ناجائز ہیں ساری, دوسروں کو تکلیف دینے والی بات. آپ اپنی گاڑی اپنے گھر میں کھڑی کریں. اگر آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے, آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے, تو یہ بھی نقصان دہ چیز ہے عند اللہ. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن بہت بڑا معنی رکھتی ہے. وہ دکاندار نہیں ہے جس نے دکان خرید لی ہے, آگے والا جو فٹ پاتھ کا حصہ ہے وہ ٹھیکے پہ دے دیتا ہے آگے, یہاں ٹھیلا لگا لیں اپنا, اور مجھے بھی بتا دیں, پولیس والے کو بھی دیں. آپ کہتے ہیں کہ یہاں تھوڑی کوئی گزرتا ہے, لیکن اخلاقیات تو ہے نا.
اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ تو کریں. ہم کہتے ہیں ہم بڑے شہری ذمہ دار ہیں, تو یہ ذمہ داری ہے ہماری. قبضے کی صورت ہم نے صرف یہ سمجھا ہے کہ اس کے گھر پر قبضہ کر لیں آپ, یہ نہیں, یہ ساری صورتیں ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ سویا ہوا ہوتا ہے, اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ نام کسی اور کے ہو گیا, اگر دھکے دے کے نکال رہے ہوتے ہیں, فائل چوری کی, اپنا نام چینج کیا. ہمارے یہاں جو وہ کالے کوٹ والے ہوتے ہیں نا, ان کا کام یہی ہوتا ہے, ہر سیدھے کام کو ٹیڑھا کرنا, اسی کے پیسے ملتے ہیں. آپ قتل کر کے وہ آپ کو مقتول بنا دیں گے, قاتل کو, اور مقتول کو قاتل بنا دیں گے, صرف پیسہ. اس قدر بھیانک صورتحال ہمارے نظام عدل میں موجود ہے. تیسرا مسئلہ, کسی کا مال ہڑپ کرنے کے لیے, کسی کا مال ہڑپ کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے. کسی کا مال ہڑپ کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے, جس پر توبہ لازم ہے. جی ہاں, ایسا نہیں ہے کھایا بھی جائیں اور توبہ بھی, اللہ ہاتھ میں تسبیح اور مال بھی کھا رہے ہیں, تو ظاہر ہے جو چیز آپ کے پاس ہے وہ واپس کریں, واپس کریں. جی آپ نے پوچھا کہ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں. وہ 4 چیزیں, ایک تو ماں باپ کو گالی دینا, دوسرا کسی غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا, تیسرا بدعت کو یا بدعتی کو پناہ دینا, اور نمبر 4 زمین کے نشانات کو مٹانا. نشانات کو مٹانے کا مطلب وہ فائل چینج کر لینا, فائل اپنے نام کروا لینا, فائل اٹھا کر لے جانا, گھر کے کاغذات ادھر آگے پیچھے کر دینا, ٹھیک ہے. پھر پلاٹ میں آپ کا گھر تھا 400 گز, 10 گز آگے بڑھا دیں اس کو, ٹھیک ہے, 4 اینٹیں ادھر لگا دی آپ نے. یہ ساری صورتحال ہے ہمارے یہاں. وہ اہل بدعت اگر آپ کے گھر میں آتے ہیں تو ایک تو ہے تکریم, رشتہ دار آپ کے گھر میں آ گئے تو اب آپ نہ بگائیں ان کو, آپ احترام کریں ان کا, لیکن ان کو توحید اور سنت کی ایسی دعوت دیں, یا تو قبول کر لیں یا خود بخود چلے جائیں. توحید کی دعوت ہی ایسی ہے, سنت, اتباع سنت, اور بدعت کی تنفیر, نفی, یہ ایسی چیز ہے. اہل بدعت کو اتنی چبن ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے کل کا کھانا کھا کر جانا تھا تو ناشتہ کر کے صبح روانہ ہو جائیں گے, لیکن اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے, مقصود اصلاح ہو. ہمارے یہاں ہم کیا کرتے ہیں, مہمان گئے ہیں یا مہمان آئے ہیں, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو, حتیٰ کہ نماز کا بھی نہیں کہتے اس کو, نماز کا بھی نہیں کہتے. مہمان آئے, ان کی نیند میں خرابی ہوگی. اللہ کے رسول کے گھر میں مہمان آئے, عبداللہ بن عباس, آپ نے گھر میں آتے پوچھا بچہ نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. پہلے پوچھا نہیں ہے کہ بچہ ہے, چھوٹا ہے, مہمان ہے, نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی اس نے. شرم ساری میں ہم جو بنیادی حق ہے نا, جو ہم پر لازم ہے, ہم وہ بھی ادا نہیں کر رہے ہوتے. جی شیخ, یہ حدیث سے مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ حقوق العباد کے مسائل ہیں, اور یہ توبہ کے ساتھ ساتھ اس کو واپس بھی کرنا پڑے گا. جی ایک یعنی پروفیشنل ایک چور ہوتا ہے یا ڈاکو, توبہ کر لی اللہ سے, ٹھیک ہے, اب شیخ بری بھی ہو چکا ہے قانونی اعتبار سے, شیخ اب اس کو واجب ہے کہ وہ حقوق جو ہے لوگوں کے ادا کرے گا. اگر اس کے پاس وسائل ہیں, جہاں سے جس سے وہ لوٹا تھا واپس کرے. وسائل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, سچی توبہ دیکھی جائے گی اس. جی جی بالکل, بالکل ایسا ہے. اب ظاہر ہے وہ جو مقتول ہو چکا ان سے جا کے تو نہیں کرے گا. اب یہ کہ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے, باقی راضی کرنا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. اللہ مقتول کو راضی کرے گا, وہ آئے گا کہ یہ میرا قاتل ہے, لیکن راضی کرے گا اللہ تعالیٰ, اس لیے کہ اس کی توبہ ایسی سچی ہے کہ اس نے گناہ چھوڑ دی. اس بنیاد پر تو اللہ تعالیٰ اس کو کر سکتا ہے انشاء ادب و انشاء غفرا. اگلی حدیث ہے, اشعث بن قیس فرماتے ہیں, کان بینی و بین رجل خصومۃ فی بئر, میرے اور ایک شخص کے درمیان جھگڑا تھا ایک کنویں کے بارے میں. میرے اور ایک شخص کے بیچ میں ایک اختلاف ہوا ایک کنویں کے بارے میں. فاختصمنا الی رسول اللہ, ہم جھگڑا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شاہدہ کا او یمینہ, 2 گواہ پیش کرو, نہیں تو وہ قسم کھا کر بری ہو جائے گا. وہ آپ نے پڑھا تھا نا, مدعی اور مدعا علیہ. مدعی کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے, 2 گواہ. اگر 2 گواہ نہیں ہے تو 1 گواہ اور 1 قسم, اور 1 بھی گواہ نہیں ہے تو اب مدعا علیہ قسم کھا کر بری ہو جائے گا. ایک مسئلہ ایسا ہے جس میں دوسرا مسئلہ ہے, وہ کون سا تھا؟ نہیں, مدعی 50 لوگ قسمیں کھائیں گے. جی قسامہ, مدعی نہیں کھاتا تو پھر مدعا علیہ 50 لوگ قسمیں کھائیں گے. کیس حل ہو جائے گا. کس کو؟
آپ تھوڑا سا بتا دیجیے گا. اب ساتھ ہی جاتے ہیں نا آپ لوگ؟ کورنگی سے ابھی اورنگی سے آ رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ, اس کے لیے الگ سے کلاس لینی پڑے گی, وہ تھوڑی سی وضاحت طلب ہے, تو انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کو سمجھاتا ہوں. 50 گواہ نہیں, 50 افراد کی قسمیں. ہاں قسمیں کھا کر بری ہو جائیں گے. 50 نہیں, ایک بندہ تو 100 دفعہ بھی کھانے کے لیے تیار ہو جائے گا. جی قسم کے قتل کے ساتھ. تو میں نے کہا, یہ اشعث بن قیس کہتے ہیں, میں نے کہا اذن یحلف ولا یبالی, وہ تو قسم کھا لے گا اور اس کو تو قسم کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے, یعنی میرے پاس تو گواہ نہیں ہے, تو ظاہر اب گیند ان کے کورٹ میں چلی گئی, اس نے قسم کھانی ہے. تو میں نے کہا وہ تو قسم کھا لے گا اور اس کو تو قسم کی پرواہ بھی نہیں ہے, میرا فریق مخالف جو ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر آپ نے فرمایا یہ جو جھوٹی قسموں کا ایک رواج ہے, آپ اس کو ختم کرتے ہوئے آپ نے فرمایا من حلف علی یمین صبر, جس نے کسی قسم والی چیز پر قسم کھائی, یقتطع بها مال امرئ مسلم, اور مسلمان کے مال کو وہ کاٹنا چاہتا ہے, اپنے حصے میں کرنا چاہتا ہے, ہوا فیہا فاجر, اس میں وہ فاجر یعنی گناہگار اور جھوٹا ہے, لقی اللہ وہو علیہ غضبان, اللہ سے ملے گا اور اللہ اس پر ناراض ہوگا. یعنی آپ نے یہ وعید سنا کر فریق مخالف کو ڈرایا ہے کہ دیکھو اس کے پاس گواہ نہیں ہے, اب تم نے قسم کھانی ہے, یاد رکھنا اگر جھوٹی قسم کھائی دنیا میں جتنا بھی مال لوگے وہ بہت قلیل ہے, اس کے مقابلے میں آگ کے انگارے تمہیں چوئیں گے. یہاں عجیب مسئلہ ہے, وہ بھی میں نے ذکر کیا تھا آپ کے سامنے, اگر آپ کو یاد ہو کہ اگر کسی نے قسم کھا لی یا 2 گواہ لے آیا اور عدالت نے 2 گواہوں کی روشنی میں فیصلہ کر دیا, وہ چیز اس کی ہو جائے گی. بتایا تھا نا میں نے, یاد ہے کچھ ایسا؟ مثال کے طور پر دعویٰ دائر کر دیا, میں نے دعویٰ کر دیا میری چیز ہے, میں مدعی ہوں, آپ نے کہا یہ چیز تو میری ہے, چیز آپ کی تھی, عدالت میں چلے گئے, آپ 2 گواہ پیش نہ کر سکے, میں نے 2 گواہ تیار کر لیے جھوٹے, اور انہوں نے گواہی دی کہ چیز ان کی ہے, اور عدالت نے ظاہر عدالت تو ظاہر دیکھے گی, ظاہر کے مطابق فیصلہ ہوا یہ چیز میری, حالانکہ تھی کس کی؟ آپ کی. آپ کے پاس گواہ نہیں تھے, میرے پاس جھوٹے گواہ تیار ہو گئے تھے. فقہ کہتی ہے یہ چیز آپ کی ہو گئی, حقیقت میں بھی آپ کی ہو گئی کیونکہ قاضی نے فیصلہ دے دیا. شریعت کہتی ہے یہ آپ کی نہیں ہوئی, اگرچہ 2 گواہ پیش کر کے فیصلہ آپ کے حق میں ہو گیا, پھر بھی شریعت کہتی ہے یہ آگ کا انگارہ ہے, اب آپ کی مرضی لو یا چھوڑ دو, کیونکہ جھوٹے فیصلے سے وہ چیز آپ کی نہیں ہوتی. لیکن فقہ کہتی ہے کہ آپ کی ہو گئی, البتہ قاضی کو چاہیے بیت المال میں سے اس کو دیکھ کر راضی کر دے, اس طرح کا ماؤس آپ کو بھی خرید کر دے دے. یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے, ورنہ اس سے بڑی مثال بھی ہے, وہ میں نے دوسری دی تھی آپ کو. برل لکھا تو ہے نا جی, رائج الوقت سکتا. وہ ایسا ہے کہ یہ چیز میرے پاس ہے, اب آپ دعویٰ کریں گے میری, تو آپ مدعی ہیں اور میں مدعا علیہ ہوں, ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا چاہیے, یہ چیز یہاں پڑی ہوئی ہے, آپ نے بھی ہاتھ ڈالیا, میں نے بھی ڈال لیا, اب دونوں مدعی ہیں, اس کے دونوں مدعی ہیں. اب کیا کرنا ہے قاضی نے, دونوں میں سے جس کے پاس گواہ ہوگا لے آئے, نہیں ہے تو پھر آدھی آدھی, 2 ٹانگیں بھینس کی ادھر چلی جائیں گے, 2 ادھر چلی جائیں گی. جی ہاں, وہ قاضی کا کام ہے, جج کا نہیں ہے نا. جج کا کام یہ ہے کہ قائد اعظم کدھر ہے, بس ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے. جس کے پاس چیز ہوتی ہے نا, جس کے پاس وہ تو اس کا مالک ہے ظاہراً. اب اگر کوئی آ کر باہر سے کہتا ہے کہ اس نے قبضہ کیا ہوا میری چیز پر, تو اب میں دعویٰ کر رہا ہوں یہ چیز میری ہے آپ کے خلاف, تو آپ مدعا علیہ ہو گئے. لیکن دعویٰ کرنے والے کو شریعت نے کہا گواہ آپ نے پیش کرنے, اس نے نہیں پیش کرنے, وہ تو اپنے پلاٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, گھر پہ بیٹھا ہوا, اپنی گاڑی پر ہے, وہ کیوں گواہ لے کر آئے گا؟ دعویٰ آپ کر رہے ہیں تو ثبوت بھی آپ نے دینے. ہمارے یہاں تو یہی مسئلہ, اس لیے مسئلے حل نہیں ہوتے, سب کے پاس گواہ ہوتے ہیں 4. ہاں اگر دونوں مدعی ہیں نا, دونوں مدعی ہیں کسی چیز کے تعلق سے, تو مختلف طریقے سے شریعت نے فیصلہ کیا, قرآن اندازی سے بھی کیا ہے اور آدھا آدھا کر کے بھی کیا ہے. تو ایسا مسئلہ چل رہا ہے کیا؟ سمجھ نا, شریعت کہتی ہے جس کی ملکیت میں, جس کے قبضے میں وہ چیز اسی کی ہے, ٹھیک ہے. دعویٰ کرنے والا ثبوت لے کر آئے گا, جس کے صحیح گواہ ہیں. ظاہر ایسا تو نہیں ہوگا دونوں سچے ہوں گے, ایسا تو ممکن بھی نہیں ہے. تفتیش ہوگی اور
ٹیسٹ کروائے جائیں گے اس کے, اور اس کے بعد پتہ چلے گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں سچے ہوں, ہو ہی نہیں سکتا. جی نہیں, گواہ تو کہتے ہیں اس کو جو عینی شاہد ہوتا ہے. یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاص ہے. جو صحابی نے نا, کیا نام تھا صحابی کا نام, سمامہ کہاں سے آ گیا, جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سودے میں نبی علیہ السلام نے دیہاتی سے کہا کہ میں نے جانور خرید لیا تھا, تم کسی اور کو کیسے دے رہے ہو؟ تو نبی علیہ السلام اس نے کہا کہ کیونکہ اس کو ریٹ اور اچھے لگ گئے تھے. نبی علیہ السلام سے سودا ہو چکا تھا, سودا ہو چکا تھا, اس دیہاتی کو کوئی اور اچھا ریٹ مل گیا, اس نے وہاں بیچنے کی بات کی. آپ نے فرمایا یہ تو میں خرید چکا ہوں. اس نے کہا گواہ لائیے. خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خزیمہ وہ موجود نہیں تھے, لیکن جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا میں گواہ ہوں, اللہ کے رسول وسلم کو آپ نے یہ چیز بیچی اور آپ نے خرید لی ہے. پھر انہوں نے دے دی. پھر آپ نے پوچھا تو خزیمہ تم نے کہاں دیکھا؟ کیونکہ اللہ کے رسول آپ نے جب کہہ دیا تو اس سے بڑھ کر اور گواہی کیا ہو سکتی ہے؟ جب آپ نے کہہ دیا تو اس سے بڑھ کر گواہی کیا ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا آج کے بعد ان اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہے, اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہے. خزیمہ خاص ظاہر ہے ایسا تھوڑی کہیں. اب جس پر ہم اعتماد کرتے ہیں کہتے ہیں وہی جو ہے وہ, آپ کو تو یقین تھا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بعد میں پتا چلا یہ بھی چونا لگا گیا. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. مسئلے لکھیں, آپ لوگوں نے مسائل کھڑے کر دیے. مدعی دلیل پیش کرے گا, مدعی دلیل پیش کرے گا, ورنہ مدعا علیہ قسم کھا کر, ورنہ مدعا علیہ قسم کھائے گا. مدعی دلیل پیش کرے گا ورنہ مدعا علیہ قسم کھائے گا. بس قسم کھائے گا. پھر جو مسئلہ ہوگا اس مسئلے میں اس کے حق میں ظاہر ہے حق مسئلہ حل ہو جائے. جھوٹی قسم غضب الہی کا سبب ہے. دوسرا مسئلہ, جھوٹی قسم غضب الہی کا سبب ہے. قاضی کے, تیسرا مسئلہ, قاضی کے ظاہری دلائل کو سن کر, قاضی کے ظاہری دلائل کو سن کر کسی کے حق میں فیصلہ کر دینے سے, کسی کے حق میں فیصلہ کر دینے سے حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, سمجھ رہے نا, حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی. ویسے عدالت جو قاضی ہوتا ہے نا وہ بری ذمہ ہو جاتا ہے جب اس نے جانچ پڑتال کرنے کے سارے ذرائع اختیار کر لیے اور سوچ و بچار کے بعد, سمجھداری کے بعد کسی نتیجے پر پہنچ کر فیصلہ کرتا ہے. بصیرت بھی ہے اس میں, ظاہری فیصلے پر یہ بری ذمہ ہے, باقی معاملہ اللہ پر ہے. اس کو کہا گیا ہے اگر وہ چیز آپ کی نہیں تھی نا مت لے کر جانا, یہ آگ کا انگارہ لے کر جا رہے ہو, تمہاری مرضی ہے زیادہ لو یا کم لو. اس کو سمجھائے گی, اس کو نصیحت کر دینی چاہیے. اس لیے نبی الاسلام نے لیان کے مسئلے میں بھی ایسا ہی کیا. آپ نے دونوں میاں بیوی کو جمع کیا, 4 گواہیاں لینے کے بعد لعنت کرنے سے پہلے ایک دفعہ سمجھایا آپ نے. فرمایا دیکھو تم میں سے ایک تو جھوٹا ہے, دونوں سچے تو نہیں ہو سکتے نا, ایک سچا اور ایک جھوٹا ہے. اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لو, دنیا کی سزا بہت چھوٹی ہے, آخرت کی بہت بڑی ہے. آپ نصیحت کرتے, نصیحت کرنے کے بعد پھر اگلا مرحلہ طے کرتے. بالکل نصیحت, ہمارے یہاں نصیحت نہیں ہوتی, بس ڈائریکٹ فیصلے ہوتے. اور فیصلے بھی کب ہوتے ہیں؟ جب مدعی یا مدعا علیہ فوت ہو چکا ہوتا ہے. نسلیں در نسلیں اس کیس میں پھنسی بھی ہوتی ہیں, اور تنخواہیں دیکھیں 10 لاکھ, دیکھیں اندازہ لگائیں. آپ نے پورا ورک ہوم ورک کیا ہوا لگتا ہے. اچھا نتیجہ یہ نکلا ہے.
बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, देखें नहीं, अच्छा इसके लिए वोट लेना पड़ेगा आपको, गलत बात है बिल्कुल। देखें अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, सुन लेना, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है सुनन इब्न माजा में, जब तुम हदीस रसूल सुन लो तो उसके बाद मिसालें ना दिया करो, अपनी मंतिक नहीं चलानी चाहिए हमें, अपना फलसफा नहीं झाड़ना चाहिए। हदीस रसूल आ गई है कि आप रियासती हुकूमती ओहदों का मुतालबा नहीं कर सकते, तो फिर हमारा फलसफा, हमारी मंतक, हमारी अकलियात, हमारी राय अपनी जेब में रखनी चाहिए हमें, ठीक है, खामोश बिल्कुल। हदीस आ गई तो बस, अब क्या करना है क्या नहीं करना वो आपके इख्तियार में नहीं है, आप अपनी सलाह करें, अपने दायरे कार में रहें, ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इसलिए वो तो हुकूमत खुद मांग रही है ना, वो तो ठीक है ना। तो उसका फर्क हो गया ना, दोनों में फर्क हो गया, एक है जिम्मेदारी दी जा रही है आपको, एक है जिम्मेदारी ली जा रही है आपको, ठीक है। वो गलत जराए से आए हैं, अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम बिल्कुल ऐलान बगावत करके फसाद फिल अर्द की तरफ जाएं, मुमकिन ही नहीं है, खुरूज है। दूसरा जाविया है, एक शर है तो बड़े शर की तरफ ना जाएं, छोटा शर आ चुका है तो बड़े शर की तरफ ना जाएं। अब आप समझते हैं कि अगर हुकूमत ने मुझसे मुतालबा किया है, मुझसे पूछा है, मुझसे ओहदा मेरी सलाहियत को देखा है, और आप ये समझते हैं कि मैं यहाँ जाकर उनके मुतालबे पर वहां जाकर अपनी खिदमत पेश करके सही सिमत दे सकता हूँ, इसको जाएं। लेकिन मुतालबा करके आप और इस तरह के नारे लगा करके बस लोगों को बेवकूफ बनाना, तो ये चाल, ये मंतक नहीं चल सकती, नहीं होता, वो नहीं होता। मुतालबा है, वो सारा मुतालबा है। कोई भी किसी को भी ले लें, अगर वो आलिम है या दीन की सूझबूझ रखता है, जमहूरी निजाम के बारे में पूछें कि वो इस्लामी है या नहीं, वो कहेगा शैतानियत है। किताबें भरी हुई हैं जो अभी सियासत में चले गए, जमहूरियत पर कुफ्र के फतवे मौजूद हैं इनके, जिनको आप काफिर कह रहे हैं, उन्हीं के लिबादे में उड़कर आप क्या तरक्की करेंगे, कुछ भी मुमकिन नहीं। ये सिर्फ अवाम उन्नास जैसे हम जैसी है ना, इनको पट्टियां बढ़ाने के अलावा कुछ भी नहीं है। जब वहां पहुंच जाते हैं फिर उनके अपने मफादात होते हैं। इस वक्त जो अभी नई नई जमातें लॉन्च हो रही हैं, हम जानते हैं, हकीकत तक जानते हैं, कौन लाता है, क्यों लाता है, किस मकसद के लिए आते हैं, क्या तफरीक पैदा करते हैं, कितना इंतशार है और इस्लाम को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, हम जानते हैं। और एक मिसालें हैं, तफसीलात हैं, बात करना मुनासिब नहीं है, लिहाजा आप हौसला रखें और अपनी और अपने मुआशरे में, अपने इर्द गिर्द में इस्लाह करें। इंशाल्लाह ये निज़ाम सही होगा, लेकिन इस्लाह नीचे से इस्लाह करने की कोशिश करें। नहीं, वो उनके लिए जिहाद फर्ज था। क्यों था? इसलिए कि गैर मुस्लिम फौजें वहां आई हुई थी, उनके वतन पर हमला किया हुआ था, उनके वतन पर हमला, वहां दाखिल हुई हुई है, तो वहां के वासियों पर तो फर्ज हो गया, फर्ज ऐन है, अपना दिफा करना, अपने मुल्क का, अपनी रियासत का दिफा करना फर्ज ऐन हो गया उनके लिए, वो तो फर्ज था और उन्होंने फर्ज निभाया अपना। इसमें क्या मानते हैं? इसमें नहीं, वो उसके ऐसी सूरत तो नहीं है ना अल्लाह के बंदो, ऐसी थोड़ी है। वहां और यहाँ कैसे मुवाजना कर सकते हैं आप, वहां के मामला और यहाँ के? एक मिनट, जी जी, हाँ जी जी जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल करें, करें तो उसका मतलब वोट लेकर तैयारी करनी है आपने, करें तैयारी करें। जिहाद के आपको पता है कि जिहाद फर्ज कब होता है? एक मिनट, एक बात कर ले जी, तो मुझे ये बताएं, देखें आप, चले आपका सवाल आ गया, आप गई हैं, फिर आपके घर का फर्द गया, कौन गया? गया, बस जाए ना, फिर जाए, करें जिहाद। पूरी रियासत की फर्ज ऐन कोई नहीं मानता इसको, कोई नहीं मानता। वो नहीं होता जो आप जाती तौर पर काम करें। कतअन इस्लाम में जिहाद की तारीफ नहीं है कि एक शख्स जाती तौर पर खड़ा होकर तलवार उठा ले, कतअन इसकी नहीं है। हाकिम, उसके मातहत लड़ा जाता है, उसी को जिहाद कहते हैं।
یہ مسئلہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ بنیادی طور پر مختلف مسئلہ ہے کہ اس کو جہاد کہیں گے یا نہیں کہیں گے. ذاتی طور پر میں اٹھاؤں, آپ یہاں پر کیا ہوتا ہے, ذاتی طور پر آپ نے کہا یہ گستاخ کا لحاظ اڑا دیا اس کا, ذاتی طور پر آپ نے کہا کہ اس نے قانون شکنی کے لحاظ اڑا دیا. دیکھیں سب سے پہلا مسئلہ جہاد کا یہ ہے لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. ٹھیک ہے, سب سے پہلا مسئلہ یہ, کیا ہماری ریاست کے اندر جتنے شرک کے اڈے ہیں اس کے خلاف کو کام ہوا ہے؟ سب سے بڑا جہاد تو اس کو پاک کیا جائے نا. جہاد جو بالسیف ہوتا ہے یہ ہر وقت نہیں ہوتا, جہاد بالدعویٰ ہر وقت ہے. جہاد کبیر اللہ رب العزت نے دعوت و توحید کو قرار دیا ہے مکی صورتوں میں بھی. یہاں اس کی ضرورت ہے یا نہیں؟ آپ کی اپنی ریاست کے اندر شرک اور کفر ہے اور آپ دوسری ریاست کو فتح کر کے وہاں آپ اسلام کا نفاذ جو ہے کرنا چاہ رہے ہیں, یہ عقل کہاں ہے آپ کی؟ باقی رہی بات, دیکھیں جب ریاست قائم ہو جاتی ہے, اس کا ایک نظام قائم ہو جاتا ہے, اب حاکم وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے, جب فوجیں اس کے پاس موجود ہیں, بجٹ جاتا ہے, دفاعی پوزیشن ان کے پاس ہے, اب ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کام کو وہ سر انجام دیں. یہ مجاہد ہیں, یہ ان کا کام ہے. اگر وہ کام نہیں کرتے ہیں جواب دے بھی وہی ہیں. ہاں ہم پوچھ کریں ان کو, آپ نے یہ کام کرنا ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ معاشرے میں اصلاح کا کام کریں, دعوت کا کام کریں, لوگوں کو اچھے دین کی طرف لے کر آئیں. آپ کا اپنا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اور آپ دوسروں کے عقیدے ٹھیک کرنے جا رہے ہیں, آپ کا اپنا عمل ٹھیک نہیں ہے, آپ دوسروں کی فکر کر رہے ہیں. اپنے معاملات کو سیٹ کریں, اس کے بعد جائیں. یہاں پریشان کر رکھا ہے آپ نے لوگوں کو اور آپ دوسروں کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں. بہت سارے مسائل ہیں, اس لیے آپ وہ اس پر الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں کہتا ہوں دائرہ کار محدود ہے, اس دائرہ کار محدود کے اندر رہ کر کام کریں. آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ آپ باہر نکلیں اور اس طرح کے معاملات کو سر انجام دیں. اس طرح کی تنظیموں تحریکوں میں ایک عورت کا کام نہیں ہے کہ اس طرح کا معاملات کو نپٹائے. اس سے میں سمجھتا ہوں بہتر رہے کہ آپ باز رہیں. چھوڑ دیں آپ اس بات کو, آگے بحث در بحث ہوگی, فائدہ کوئی نہیں. آگے مسئلہ لکھ لیں, اس کا ٹائم بھی ہو گیا. مسئلہ نمبر کون سا چل رہا تھا؟ 3 ہو گیا نا. قاضی پہلے مدعی کی بات سنیں پھر مدعا علیہ کی. پہلے مدعی کی بات سنیں اور پھر مدعا علیہ کی. مدعی سے گواہ کا تقاضا کیا جائے گا. نہ ہونے کی صورت, گواہ نہ ہونے کی صورت میں مدعی سے قسم لے گا. مدعی سے گواہ کا تقاضا کیا جائے گا, گواہ نہ ہونے کی صورت میں مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی. شروع سے قاضی پہلے مدعی سے, قاضی پہلے مدعی کی بات سنیں پھر مدعا علیہ کی. قاضی پہلے مدعی کی بات سنیں پھر مدعا علیہ کی. مدعی سے گواہ, کیا لکھے تھے, مدعی سے گواہ کا تقاضا کیا جائے گا. گواہ نہ ہونے کی صورت میں مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی. ٹھیک ہے, اسی پر اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.